العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل احسان ہے کہ ہم گزشتہ روز سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب پڑھ رہے ہیں احادیث شریفہ کی روشنی میں، اور ان کی سیرت سے اور ان کے اوصاف مبارکہ سے واقف ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کل ہم ہجرت کے واقعات سنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس طرح سے اپنا رفیق بنایا اور اپنا نائب بنایا، اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر کو الرضوان الاکبر عطا کیا ہے، سب سے بڑی رضا عطا کیا ہے، اور فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں ابو بکر میرے وزیر ہیں، اور فرمایا کہ یہ اسلام کے اور دین اسلام کے کام اور عام ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی، سب سے زیادہ پسندیدہ صحابی رہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ میں آپ فنا ہو گئے تھے، وصف کے لحاظ سے، ظاہری اعتبار سے اور مزاج کے اعتبار سے، اور اس سے متعلق باتیں بھی ہم بتائے کہ لوگ کس طرح سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو کس طرح سے لوگ کنفیوز ہو گئے تھے کہ اللہ کے نبی کون ہیں اور ان کے ساتھی ابو بکر کون ہیں۔ اس میں کنفیوز ہو کر لوگ حضور سے ملنے کے بجائے بعض حضرات غلط فہمی میں حضرت ابو بکر سے مل رہے تھے، تو یہ ان کی ظاہری فنائیت تھی، اور اسی طرح سے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضور کا جو منشا سمجھ لیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جب بات کرتے تو ایسی بات کرتے جو الفاظ حضور کے تھے تقریباً وہی الفاظ ریپیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور کے مزاج اور حضور کے انداز میں کتنا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فنا ہو چکے تھے۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی آج ہم اس سلسلے کو مکمل کرتے ہیں، اختصار کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو ہم پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کرتے تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں ذهب ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم۔ روایت تو طویل ہے، میں پڑھوں گا اسی کا اردو میں آپ سے بتا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عوف جو قبیلہ ہے، عمرو بن عوف، بنی عمرو بن عوف، یہ قبیلہ ہے، ان کے قبیلے میں کچھ اختلافات اور کچھ مسائل ہو گئے تھے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اذان ہو گئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو مؤذن حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہوئے، جو بھی مؤذن تھے اس وقت حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ابو بکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں یہاں پر، تو کیا آپ نماز پڑھا دیتے؟ تو حضرت ابو بکر بولے ٹھیک ہے، جب حضور نہیں ہے تو پڑھا دیتے ہیں نماز، کیا مسئلہ، چلو دے دو، آپ اذان دے دیتے، اقامت دے دیتے، کیا کہتے ہیں انتظار کرتے تھے، اقامت ہو جاتی، اور جو اقامت ہو جاتی ہے سب مل کر نماز کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھاتے اور سارے صحابہ پیچھے صفے باندھ کر ٹھہر جاتے۔ جب نماز شروع ہو جاتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ جاتے ہیں، نماز شروع ہوئی اور حضور پہنچ گئے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صف میں آتے صحابہ کو اندازہ ہو جاتا، اور یہاں تو اس روایت میں تو نہیں ہے لیکن اور دیگر احادیث میں ہے، کبھی موقع سے انشاءاللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوتے، یہ صحابہ کے پیچھے سے بھی آتے تو اکثر صحابہ کو معلوم ہو جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ایسے مسجد میں پیچھے سے داخل ہوئے کہ اس زمانے میں ایسے تیز روشنیاں وغیرہ کا تو انتظام نہیں ہوتا تھا، تو مسجد میں تھوڑا بہت روشنی کی کمی ہوتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لاتے تو چہرے کا نور مبارک کا عکس سامنے کی دیوار پہ پڑتا تھا، چمک، چہرے کے نور کی چمک پڑتی، اس سے جو ہے صحابہ کرام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ حضور تشریف لائے۔ اب جب تشریف لائے تو نماز میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو تو سبحان اللہ یا اللہ اکبر بولتے ہیں۔ اگر امام صاحب سے اگر غلطی ہو جائے تو مسئلہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر بولتے ہیں یا سبحان اللہ بولتے ہیں؟ دو لفظ کو یہ بولنے کی اجازت ہے، سبحان اللہ۔ بس امام صاحب سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی کچھ اشارہ دے رہے ہیں، اللہ اکبر کہے تو مطلب کچھ سگنل ہے، کچھ ہو رہا۔ اب غلطی نہیں ہوئی تو غلطی نہیں ہوئی تو کیا کرتا؟ غلطی بھی نہیں ہوئی اور صحابہ کرام بولنا چاہ رہے کہ حضور آ گئے، جیسے کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صفیں تو کافی بنی ہوئی تھی، یہ زمانہ تو نہیں تھا نا، کیا ہوتا ہے جمعۃ الوداع میں مسجد وزیر علی میں نماز پڑھا اتفاق سے تو گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور اور گراؤنڈ سب بھر گئے، جبکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ وزیر علی میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا مسجد وزیر علی فتح دربار میں، تو گراؤنڈ فلور پہ پبلک رہتی ہے، فرسٹ فلور پہ ایک آدھ صف ہوئی تو ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت یہ ہوگی کہ فرض تو فرض جمعہ کی نماز بھی لوگ چھوڑتے ہیں، جمعۃ الوداع میں تو جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ بھی چھوڑتے نہیں، ہمارا تو یہ حال ہے۔ پکی بات یہ ہے کہ جتنے بھی مسجد ہے شہر حیدرآباد کے اندر اگر سارے مسلمان نماز پڑھنا چاہے تو یہ مساجد ناکافی اور کم پڑھنے والے ہیں، پکی بات، مسجد بس ہونے والے نہیں، بہت مسجد ہے مگر یہ مساجد کافی نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں سب لوگ نماز پڑھتے تھے، ہمیشہ سب لوگ نماز پڑھتے تھے، ایسا ہمارے ایسا نہیں تھا پہلی رمضان ہے تو زیادہ پڑھ رہے ہیں، پھر عام دنوں میں کم پڑھ رہے ہیں، جمعہ میں زیادہ پڑھ رہے ہیں، پھر عام دنوں میں کم پڑھ رہے ہیں، ایسے تماشے نہیں ہوتے تھے دور میں۔ تو اب صفوں کے صفے باندھے ہوئے لمبے صفے پورے پیچھے تک صفے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام اپنے صفوں کو ادھر کی طرف رکھتے، ایسے ہٹتے چلے صفے، جیسے صف ہٹتی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے، اور صحابہ کو پتا چلا وہ پیچھے پلٹ کر تو نہیں دیکھ رہے تھے لیکن روشنی جیسا پڑی تو سمجھ گئے کہ حضور تشریف لائے، تو وہ ہٹتے چلے گئے، وہ ہٹتے چلے گئے، ہٹتے چلے گئے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا کہ میں معاملہ پہلے بتایا تھا اور امہات المؤمنین کی روایت بھی آپ کو سنایا تھا کہ ام المؤمنین عائشہ یہ فرماتی ہے کہ ابوبکر کو اگر نماز پڑھنے کے لیے بولیں گے، میرے والد صاحب کو اگر نماز پڑھنے کے لیے بولیں گے تو ان کا تو آواز بہت چھوٹا ہے اور وہ کثرت سے روتے ہیں نماز میں، برابر سنائی نہیں دیتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نماز میں بہت زیادہ روتے تھے اور وہ نماز میں آنکھ بند کرتے تھے اور روتے تھے اور کیفیت میں رہتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب صحابہ کو پتہ چل گیا، لیکن امام صاحب کو پتہ نہیں چلا کیونکہ امام صاحب تو کھوئے ہوئے ہیں، قرآنی آیات میں کھوئے ہوئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے اور صحابہ اندازہ کرے کہ بھئی ان کو اندازہ نہیں ہوا تو لوگ کیا کریں، تھالی بجائے، تھالی بجانے کی کیا ہے مسئلہ، عورتوں کے لیے بھی ہے یہ تھالی بجانے کی، اگر امام صاحب سے غلطی ہو تو مردانہ کی اجازت ہے کہ سبحان اللہ یا اللہ اکبر بولے، لیکن اگر مردانہ اگر نہیں بول سکا، مطلب مردانہ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا کہ غلطی ہوئی امام صاحب سے اور کسی خاتون نے نوٹ کر لیا، یا امام کے پیچھے صرف خواتین ہیں، مرد حضرات نہیں ہیں، امام مرد ہے اور خواتین ہیں پیچھے، تو خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ تھالی بجائے سبحان اللہ اس طرح سے آواز سے کہنے کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کا آواز بھی پردے میں ہوتا ہے، وہ بھی مستور چیز ہے۔ صحابہ کرام کیونکہ غلطی تو نہیں تھی تو صحابہ کرام ایسے اس طرح سے بچے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی، اب یہاں پر لفظ یہ ہے، دونوں حدیث ہیں میرے پاس، فَأَكْثَرَ النَّاسُ التَّسْبِيحَ، بہت زیادہ پورے لوگ مل کے بہت زیادہ تھالیاں بجانا شروع کر دی، بہت زیادہ تصویر بہت زیادہ بجائے، بڑی بڑی آواز سے مسجد گونجنے لگی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دم وہ چمکے اور وہ جو آیات میں قرآن میں کھوئے ہوئے تھے وہ ایک دم چمکے اور بولے کہ کچھ ہو رہا ہے، وہ اندازہ ہوگا
تبھی وہ روشنی اور وہ حضور کی آمد اور وہ صفوں کا ہلنا ڈھلنا ان کو اندازہ ہوگا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صفوں سے آگے بڑھتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں آ کے ٹھہر گئے. جب پہلے صف میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے امامت کے بھئی یہ کب ہو رہا ہے, یہ نماز اسٹارٹ ہو گئی. مین بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ نماز اسٹارٹ ہو گئی. نماز اسٹارٹ ہونے کے بعد والد صاحب آئے, ماموں آئے, چچا آئے, حضرت آئے, پیر آئے, مرشد آئے, ولی آئے, کوئی بھی آ جائے, نماز نہیں لا سکتے. نماز اللہ کی ہے, نماز اللہ کی ہے. مگر پورے 1 2 3 نہیں, اپنی روایت نہیں دیکھیے. میں اس کے کیا حوالے کیوں دے رہا ہوں بلکہ میں چلا رہا ہوں, ماشاء اللہ سبھی سب ماننے والے لوگ بیٹھے ہیں. اب ایک مثال کے طور پر حوالے دیتا ہوں یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں اس کے مثال کے طور پر اس کے حوالے میں پہلے روایت پوری سنا تو اس کے حوالے. جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا تو وہ پیچھے ہٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابوبکر, اشارہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, کمپلیٹ کرو. آپ امامت کر رہے ہیں نا, نماز چل رہی ہے, سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں آپ لوگ, آپ نماز کمپلیٹ کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کیا کرتے, فحمد اللہ علی ما امرہ. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ, اس میں تو نہیں ہے الفاظ اور دوسرے حدیث میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھتے اس طرح سے سر اٹھا کر کہتے الحمدللہ, اتنا لفظ کہتے, الحمدللہ اتنا لفظ کہتے. اور اتنا علی ما امرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کس بات پر الحمدللہ بولتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امامت کے لائق سمجھے. حضور کی موجودگی میں بھی حضور مجھ کو امامت کی لائق سمجھے, فرمائے گے ابوبکر کمپلیٹ کرو. وہ الحمدللہ کہتے اور پیچھے سب میں آگے بیٹھ جاتے, بولتے کچھ بھی نہیں. دیکھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ ابوبکر آپ تو آگے نہیں بڑھ رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے اور نماز کمپلیٹ کرا دیتے. سفید پوری درہم پر ہو گئے, لوگ ہٹ گئے, گردنا پھر گئے اور امام پیچھے ہٹ گئے, اور وہ پھر حضور کو اشارہ کیے کہ نماز کمپلیٹ کرو. پھر حضرت ابوبکر نماز کے بھی الحمدللہ بھی بولے آتا ہوں کہ, اور یہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر نماز کو کمپلیٹ کرا دیا. جب نماز مکمل ہوئی اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے حضرت ابوبکر سے, فرمائے یا ابا بکر ما منعک ان تسجد اذا امرتک, اے ابوبکر میں تم کو آرڈر دیا تھا کہ نماز کمپلیٹ کرو, پھر بھی کیوں پیچھے ہٹے؟ آرڈر تو میرا تھا نا, میں آپ کو بولا کہ کمپلیٹ کرو, تو پھر آپ پیچھے کیوں اٹھے؟ حضرت ابوبکر آپ کرنے لگے ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ, ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے ٹھہر کر نماز پڑھے. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب ہے. اب اس میں 2 باتیں ہیں, ایک ادب کی بات ہے جو کمال ادب, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ادب کہ نماز آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بیٹ نہیں کر سکتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت نہیں کر سکتے تھے, اتنی ہمت نہیں رکھتے ہو. یہ کمال ادب تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس میں دوسرا عقیدے کا مسئلہ یہ سمجھ میں آتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر اگر نماز کے اندر کوئی بھی حرکت ہوتی, یہ اور وہ نہیں, کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو نماز فاسد نہیں ہوتی, کوئی بھی حرکت. یہ عقیدے کا مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو میں, اور یہ قرآن آیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی کو طلب فرمائے, آواز کیے, وہ آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی, کیوں دیر کیوں کریں؟ تو وہ بولنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا, دیر سے کمپلیٹ کر کے آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام پاک سنا, قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا دعاکم یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. بلائے کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلائے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمائے کہ اے ایمان والو, جب اللہ اور اس کا رسول تم کو بلائے تو فوراً چلے آؤ, فوراً چلے آؤ. بلا رہے کون؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم فوراً چلے آؤ. اس کے بعد ہوتا ایسا تھا, کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو آواز دیتے, بلاتے, طلب کرتے, بلاتے اور طلب کرتے, تو نماز میں وہ رہتے. اگر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے اور حضور یاد
ارشاد فرما لیے 2 رکعت پڑھے تھے، وہ حضور کے پاس پلٹ کر جاتے، حضور جو کام بتائے وہ کام پورا کرتے، پھر حضور سے اجازت لیتے یا رسول اللہ کام کمپلیٹ ہو گیا، حضور جانے کی اجازت دیتے، پلٹ کر آتے تو باقی 2 رکعت کمپلیٹ کرتے. سمجھ رہے نا؟ باقی 2 رکعت کمپلیٹ کرتے، نماز شروع سے نہیں پڑھتے، یعنی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے نہیں سٹارٹ کرتے. کہاں رکے تھے؟ وہ جو آیت میں جہاں رکے تھے وہاں سے کنٹینیو کرتے تھے. رکوع سے پلٹ کے گئے تھے تو رکوع سے کمپلیٹ کرتے تھے. جہاں سے نماز چھوڑے تھے وہاں سے کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جتنی دیر اطاعت مصطفیٰ میں ہے وہ اتنی دیر وہ نماز کے اندر ہی ہے، وہ نماز سے پھر خارج نہیں ہوتا. ان ادیب و صلاۃ کوئی اس کے اوپر بے شمار دلائل ہے. اب دیکھیے آپ کے صحابہ کرام پورے صف، کسی کے لیے صف میں سے ہٹ سکتے جی، اور کسی کے آنے پر خالی بچ سکتی نماز میں. اب یہ یہاں تو لکھا ہوا ہے کہ پوری مسجد تالیاں بجا رہی تھی، کچھ اور ہی پروگرام ہوگا تھا نہیں، پوری مسجد کی مسجد تھالیاں بجا رہے تھے، صفے سارے طرف طرف تھے، امام جگہ سکتے سے ہٹ گئے تھے، سارا کچھ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کمپلیٹ کر رہے ہیں. یہ حدیث شریف میں. اب یہ حدیث شریف اور اس طرح کے اور بھی احادیث ہے، اور بھی روایات ہیں اور بھی ان کے ریفرنسز ہے. ایک مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں. اب اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی، امام مسلم، امام نسائی، پھر امام نسائی دوسرے مقام پر، پھر ابو داؤد، ابن حبان، امام مالک موطا میں، امام احمد بن حنبل المسند میں، ابن خزیمہ الصحیح میں، ابو یعلا المسند میں، امام بیہقی سنن الکبریٰ میں، امام شافعی المسند میں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں. اتنے اسانید اس کے موجود ہے. اس کا معنی یہ نہیں کرتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اگر کوئی آدمی نماز کے علاوہ حرکت کرے تو جتنے بھی حرکت کرتے ہیں وہ نماز کے اندر ہی کاؤنٹ ہوتا ہے، نماز فاسد نہیں ہوتی. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کیا کہتے ہیں، یہ ان کے آداب تھے نماز کے اندر. ٹھیک. حضرت طارق بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں لما نزلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ ان الذين يغضون اصواتهم، کہ جو لوگ اپنے آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں پست کرتے ہیں، چھوٹی آواز میں بات کرتے ہیں، کم ادب مصطفیٰ میں کم آواز میں بات کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کے لیے چن لیتا ہے. یعنی ایسے دلوں کو تقویٰ ملتا ہے. کثرت سجدہ سے تقویٰ نہیں ملتا، کبھی بھی یاد رکھیں. یہ بعض لوگ کی غلط فہمی ہے. بعض لوگ زیادہ نماز پڑھ کے داڑھی واڑی رکھ کے ٹوپی ووپی پہن کے آنکھوں میں سرما لگا کے اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ سب عمل کرنا چاہیے. ٹوپی پہننا سنت ہے، عمامہ باندھنا سنت ہے، داڑھی رکھنا سنت ہے، سرما لگانا سنت ہے، اور عطر لگانا سنت ہے، اور نمازوں کی پابندی کرنا یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، مگر ان سے تقویٰ نہیں ملتا. ان سے تقویٰ نہیں آتا. تقویٰ کا مطلب کیا ہے؟ تقویٰ یعنی دل میں اللہ کا ڈر، دل میں اللہ کا خیال، دل میں اللہ کا لحاظ. اور یہ دل میں جب اللہ کا خیال یا اللہ تعالیٰ کا لحاظ آتا ہے تو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کرتا ہے، جب کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اس کو بندوں کا احساس رہتا ہے. لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، لوگ مجھے سن رہے ہیں، لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، میرے کو اچھا سمجھ رہے ہیں. یہ ایک شعور رہتا ہے. جس بندے کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے کہ اس کی نماز جیسی بھی ہو، بندے اللہ کے موجود رہیں یا اللہ کے بندے موجود نہ رہے، کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو یہ احساس رہتا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ جو احساس رہتا ہے، یہ جو شعور رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تقویٰ. سمجھ رہے ہیں؟ تقویٰ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خیال. اللہ کا خیال، اللہ کا خیال پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا لحاظ. جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ان لم تستحی فافعل ما شئت. اگر تجھے حیا نہیں ہے تو جو چاہا کر. شرم اگر نہیں آتی، حیا اگر نہیں ہے، شرم اگر نہیں ہے تو پھر جو چاہا کر. یہ حیا کون سی حیا ہے؟ یہ حیا اللہ سے حیا ہے. اللہ سے حیا ہے. اللہ سے بندے کو حیا رہتی ہے، لحاظ رہتا ہے، تو پھر وہ اکیلے میں بھی گناہ کرتے ہوئے جھجکتا ہے، اس کو لحاظ رہتا. بندوں کے سامنے بڑا نیک، متقی اور اچھا اور لحاظ اور نمازیں اور قرآن اور درود اور سب کچھ، اور اپنے پرسنل لائف کے اندر مستقل گناہ.
اور گناہ کرتے ہوئے جھجکتے نہیں، تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں۔ جیسے آپ اللہ کے سامنے ڈر تو اللہ کا ہی رکھنا ہے نا، حقیقت میں تو تقویٰ ہی ہے نا جو کچھ ہے، کیونکہ بندے کیا کر لیتے نہیں، بندے کرتے کیا، میں نماز پڑھا تو کیا کرتے بندے، اور اگر میں نماز نہیں پڑھا تو کیا کر لیتے؟ جو لوگ لاکھوں لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے تو کیا کر لے رہے لوگ؟ جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو کیا لا کے دے رہی دنیا ہی؟ سو لوگ تو کچھ کرتے نہیں، مگر انسان بے وقوف کرتا ہے، ہمیشہ انسان کی چہروں کو دیکھتا، انہوں کیا سمجھتے ہیں، انہوں کیا سمجھتے ہیں، ان کا کیا خیال ہوتا ہے کہ انہوں کیا گمان کرتے ہیں، انہوں گمان کرے تو کیا، گمان کرے نہیں تو کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ جو کچھ کرنا کرنے والا ہے دنیا میں اور آخرت میں وہ اللہ ہے۔ تو اصل میں خیال دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے، اللہ کا لحاظ اور اللہ کا تقویٰ دل میں ہونا چاہیے، اور یہ جو تقویٰ آتا ہے دل کے اندر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کرنے کی وجہ سے آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ کرنے سے، بھئی وصال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عام زبان میں ایک تو اصل کو لینگویج کے حساب سے وصال کو ملاقات کو بولتے ہیں، لیکن ہمارے نارمل لینگویج کے اندر آپ بتائیے وصال کا مطلب کیا؟ ان کا وصال ہو گیا مطلب کیا؟ انتقال ہو گیا، اسی کو اور ایک لفظ بولے گے، مر گیا۔ کوئی بھی آدمی وہ مر گئے، انہوں مر گئے، ذرا رشتہ دار ہے تو انتقال ہو گیا، ذرا تھوڑا کوئی بزرگ اگر ہے، اللہ والے ہیں یا اوپر کے لوگ ہیں تو وصال ہو گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ان کی بھی تو روح قبض ہوئی، ان کی بھی روح قبض ہوئی اور ان کی بھی روح قبض ہوئی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ لینگویج کو فرق کون کر رہا تھا؟ یہ اخبار میں پڑھے، ارے وہ مر گئے تھے نہیں، کوئی حضرت کی خبر آئی تو ان کا انتقال ہوگا، معلوم ابھی ان کے ابا کا انتقال ہوگا، ان کے دادا کا انتقال ہوگا، انتقال غلط مر جانے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ حیا ہے، یہ حیا اور یہ جو لحاظ ہوتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں آگے پھر بہت زیادہ احتیاط میں آنا چاہیے۔ وصال کا لفظ استعمال کریے، ظاہری حیات ختم ہوئی فرمایا، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما لیے بولتے ہیں، یہ الفاظ دنیا سے پردہ فرما لیے، کیوں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں؟ یہ لحاظ اور ادب نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ معاملہ ادب کا ہونا چاہیے۔ پھر آپ کسی سے بھی ملتے ہیں تو جاتے ہیں، جب جاتے ہیں تو جانے والے کی تو پیٹ ہی ہوتی نا، لیکن صحابہ کرام کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں بتایا، کبھی پیٹ نہیں بتایا۔ کیا تھا یہ لحاظ تھا، یہ ادب تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ جو ادب کی وجہ سے اپنی آواز حضور کے پاس کم کرتے ہیں، حضور کا لحاظ کرتے ہیں، حضور کا ادب کرتے ہیں، جن کے پاس ادب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس ادب مصطفیٰ ہے، ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا لحاظ ڈالتا ہے، اپنی ذات کا لحاظ۔ کثرت نماز سے تقویٰ نہیں آتا، نماز ایک عمل ہے جس میں ثواب ملتا ہے، فرض ہے کمپلسری نہیں کرنا، نہیں کرے تو گناہ ملتا ہے، کرے تو ثواب ملتا ہے، نوافل ہے کرے تو ثواب ملتا ہے، نہیں کرے تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، روزے رکھے تو ثواب ملتا ہے، نہیں نہ رکھے تو گناہ ہوتا ہے۔ سمجھنا ہے بات؟ تقویٰ کہاں سے، یعنی اللہ کا ڈر اور ایمان اور غیرت، یہ کہاں سے آتی ہے؟ یہ ادب اور لحاظ سے، ادب مصطفیٰ، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، ادب اولیاء اللہ، ادب مسجد، ادب قرآن، یہ جو ادب کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ ادب کی وجہ سے پھر اللہ کا لحاظ آتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں رہتا، لوگوں کا احسان مند نہیں رہتا، لوگ کرے تو کیا کرے؟ آج کل تو اولاد بھی بولتے ہیں اپنی ماں باپ کو، وہ کرے پیدا کرے تو کیا احسان کرے، کھلائے بڑا کرے تو کیا احسان کرے، تم تو اپنا فرض ادا کرے، یعنی احسان مانتے ہی نہیں، ماں باپ کا تک لحاظ نہیں رہا، دوسرے انسانوں کا دور کی بات۔ کمپنی میں کام کرتے ہیں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس سے تنخواہ لیتے، اسی بھاری لیتے ہیں، احسان مند نہیں۔ کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، کسی کی دکان میں کام کرتے ہیں، کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، انہی کے خلاف برا بھلا بولتے ہیں، احسان مند نہیں کرتے، ان کی روٹی کھا رہے ہیں، ان سے تنخواہ لے رہے ہیں، مگر احسان مند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یشکر الناس، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں رہتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں۔ میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں سجدے کر رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، وہ سب اپنی جگہ رکھو۔ یہ لوگ سے جو آپ کا تعلق کا جو انداز رہتا ہے، آپ کا لوگوں سے میل جول، آپ کی سوشل لائف کیسی ہے، یہ تعلق آپ کا اللہ کے تعلق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر آپ بندوں کے ساتھ
شکر مندی اور احسان مندی کو نہیں مانتے، اگر آپ شکر گزار نہیں رہتے، احسان ان کا نہیں مانتے، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ مجھے میرا شکریہ نہیں ادا کرتا، حالانکہ آپ 100 سجدے کر رہے ہوں گے دل کے اندر، مگر اللہ تعالیٰ نہیں مانتا۔ تو جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ سو اسی طرح سے جو اللہ والوں کا ادب نہیں کرتا، جو اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرتا، جو اللہ کی کتاب کا ادب نہیں کرتا، جو اللہ کے رسول کا لحاظ اور ادب نہیں کرتا ہے، احترام و عظمت نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اپنا تقویٰ نہیں ڈالتا۔ حالانکہ وہ 1 کروڑ مرتبہ پڑھتا ہوں گا اللہ 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 اللہ، اور اللہ کے ڈر میں روتا ہوں گا، وہ روئے، وہ ہنسے، وہ سجدے کرے، وہ توبہ کرے، وہ قرآن پڑھے، وہ کچھ بھی کرے، دل اس کا صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ کر، رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر ادب کا معاملہ کرتے ہیں، ادب، آواز بڑی نہیں نکلتی ان کی، ہلو بات کرتے، آہستہ بات کرتے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ان کے دل کو اللہ چنتا ہے اس میں تقوی ڈالنے کے لیے۔ تو تقوی وہی دلوں میں آتے جو با ادب ہوتے ہیں، جو بے ادب ہیں ان کے دل میں پھر تقوی نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ حضور کے بات کریں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فآلیت علی نفسی اللہ اکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا کأخی فرار، تو میں نے قسم کھا لی اس روز، قسم کھا لی کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گا تو بالکل رازداری میں جیسا قریب جا کے کان میں بولتے ہیں نا، بس اسی ڈھنگ سے بات کروں گا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اتنی کم آواز میں بات کرتے تھے کہ بعض وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا پڑتا تھا کہ کیا بولو، بولو گے آواز سے بولو، حالانکہ ہے کون؟ بچپن کے دوست، بچپن کے یار، بچپن کے یار ہے، پوری زندگی کے ساتھی، لیکن ادب کا یہ معاملہ تھا کہ بالکل دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں۔ یہاں پر تو روایت نہیں ہے، لیکن اور احادیث اور روایتوں میں آتا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادب کا لحاظ کرتے ہوئے کیا کرتے تھے، اکثر زبان کے نیچے ایک طرف نوکیلا کنکر ڈال لے کے آتے تھے حضور کی بارگاہ میں۔ جب بیٹھک ہوتی نا، سب لوگ بیٹھتے جمع ہوتے تو زبان کے نیچے کنکر ڈال لیتے کہ بات کم کرنا ہے، زیادہ بات کرے کچھ بھی الٹ پلٹ ہو گیا، بڑی آواز نکل گئی، کم آواز نکل گئی، سوال غلط ہو گیا، معاملہ غلط ہو گیا، تو یہ سب ہونا ہی کیوں؟ زبان کے نیچے ایک نوکیلا کنکر کہ ہلائے تو چبنا ہو، ہلائے تو چبنا، بہت ضروری بات رہی تو چباتے ہوئے بات کر لیں گے، ورنہ تو چپ رہا ہو کے خاموش بیٹھے رہیں گے۔ زبان کے نیچے کنکر رکھ کے آتے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ادب کا معاملہ ہے، اور کمال ادب یہ ہو، کمال ادب یہ ادب کے بیان میں علماء کرام، کچھ شیخ الاسلام کے اور دیگر علماء کرام بھی ادب کے چیپٹر میں یہ حدیث نقل کرے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال ثم قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو 63 سنہ وابو بکر وهو 63 سنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 63 سال میں ہوا، 63 ایئرز میں ہوا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی 63 سال میں ہی ہوا، 63 ان کی ایج تھی، اسی وقت ان کا وصال ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے تھے حضرت ابوبکر؟ بولیے نا، 2 سال 3 مہینے، کیا بولا اللہ کا فضل، 2 سال 3 مہینے کے حضور سے چھوٹے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 2 سال 3 مہینے ہی وہ خلیفہ رہے اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کو بزرگان دین اور اولیاء اللہ یہ بتاتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عمر کے معاملے میں بھی حضور کے ادب اور لحاظ میں رہا کرتے تھے کہ حضور سے زیادہ میری عمر نہ ہو جائے، میری عمر حضور سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اور یہ معاملہ ہمارے کیا کہتے ہیں شاعر مشرق، کون ہے شاعر مشرق؟ جی علامہ اقبال، علامہ اقبال کا بھی یہی معاملہ تھا۔ ان کی عمر 62 سال ہوئی تھی، تو ان کے بارے میں آپ کا کتاب میں ایک جگہ پڑھا تھا، کوئی حدیث سے بھی سنا تھا یہ کہ جب ان کی عمر 62 ہو گئی تھی تو نکل کے راتوں میں ایسا ٹہلتے تھے کہ آسمان کو دیکھتے تھے اور بولتے تھے کہ یا اللہ میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا، ٹہلتے تھے۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ حضور کی ایج ایسا لگنے والی تھی اور ان کا وصال ہو گیا۔ جی اب یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، دیکھیے جینا اور مرنا انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے۔ اور کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت بھی نہیں دیے کہ ایک آدمی اپنے لیے موت کی دعا کرے، یا اللہ مجھے اٹھا لے، یا اللہ مجھے دنیا سے اٹھا لے، ایسی دعا کرنے کی اجازت نہیں۔
پریشانی ہو تو پریشانی کی دوری کرنے کی دعا کر سکتے ہیں آپ، موت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ زندگی اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ مگر یہ ایک یعنی ایک اضطرار بے قابو ہونے کی ایک کیفیت تھی، اور یہ لوگ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں فرمائے کہ اللہ مجھے موت دے، ایسا نہیں فرمائے، لیکن ان کی بے چینی اور جو تڑپ رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ان کو اس وقت موت دے دیا۔ حضرت ابوبکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 63 سال اور بالکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی عمر میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے، عمر میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے۔ صحابت میں اور عطا کرنے کے مسئلے میں قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی، قرآن کریم میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، اب رہا جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَاتَّقَى اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اور اللہ سے ڈرتے رہتا، دے دے کے سینہ نہیں بن جاتا میں تو دینے والا ہوں، نہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے اور اللہ سے ڈرتے رہتا ہے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور قیامت کے دن جنت وغیرہ کے معاملات کو وہ یقین رکھتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى تو قیامت کے دن ہم اس کے معاملات کو بہت آسانی سے گزار دیں گے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور آگے جانے کے بعد بھی بیان فرماتا اللہ تعالیٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى دوزخ کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بڑا متقی ہے اس کو ہم دوزخ کی آگ سے بچا دیں گے، جو بڑا متقی ہے۔ صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ یہ آیتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جیسے کہ ابن الجوزی وغیرہ نے روایت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسے کہ مسند احمد میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، ابو بکر کا مال اور پیسہ جتنا مجھے کام آیا ہے زمین پر کسی کا پیسہ اتنا زیادہ کام نہیں آیا۔ جب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابوبکر موجود تھے، حضرت ابوبکر موجود تھے، دیگر لوگوں سے بول رہے تھے کہ لوگوں ابو بکر کا پیسہ، ابو بکر جتنا میرا ساتھ دیے اور ابو بکر کا پیسہ جتنا میرے کام آیا ہے کسی اور کا مال اتنا کام نہیں آیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت روتے، فبکا ابو بکر، حضرت ابوبکر روتے اس وقت اور رو کر یہ کہتے وقال هل انا ومانی الا لك یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں اور میرا پیسہ آپ ہی کی تو ملکیت ہے نا، اس میں دیے اور لیے اور کام آیا اور نہیں آیا کی کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ جی لوگوں کو دیکھ کر یہ ہوتا نا احساس کہ میں دیا ہوگا، میں تو اتنا کرا بھی ان کے واسطے اتنا کرا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کیے ان کو احساس بھی نہیں تھا کہ میں کچھ کیا، ان کو یہ احساس تھا کہ مالک نہیں ہے تو پھر کیا بات، اب وہ گھر کا پیسہ ہو، وہ گھر ہو، وہ باغ ہو، وہ اشرفیہ ہو یا میں خود بھی تو آپ کی ملکیت ہوں، میں رسول اللہ لینے دینے والی کیا بات ہے اس کے اندر۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، میں پہلے بتایا تھا کہ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ٹائم حضرت ابوبکر کے گھر میں جا کر کبھی بیٹھ جاتے تھے، یعنی کبھی خیال نہیں ہوتا تھا کہ یہ ابوبکر کا گھر ہے یہ میرا گھر، نہیں، اتنا اپنائیت تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں اسی طرح سے جا کر آرام فرماتے اسی طرح سے جیسا اپنے مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور جاتے اور آرام فرمایا کرتے تھے۔ پھر اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت خلیفہ اول کے پاس 40,000 درہم رہتے، 40,000۔ اب روایت تفصیل میں ہے، نہیں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 40,000 درہم رہتے، کب؟ جس دن انہوں نے اسلام قبول کرے تھے، اور یہ سارے کے سارے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جاتے۔ ہجرت کے ٹائم کتنا مال تھا ان کے پاس؟ بولیے نا، 2 کپڑے ہجرت کے بعد ان کے پاس، ایک تہبند باندھنے کے لیے اور ایک کام کے اوپر ہونے کے لیے، احرام جیسا باندھ لینا، اتنا ہی ان کے پاس بچا ہوا رہتا، سارا کچھ وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے ہوتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آرڈر دیا کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو۔ جنگ کا مسئلہ تھا، جنگ کی تیاری چل رہی تھی، لوگوں سے فرمائے کہ سارے لوگ سے فرمائے کہ لوگوں چلو اللہ کی راہ میں پیسہ نکالنے کا وقت ہے، یہ کام کرو۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرڈر دیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذالک مالا عندی، تو اس دن ایسا ہوا جب حضور اعلان کرے، اتفاق سے وہ اعلان ایسے ٹائم پہ آیا جب کہ میرے گھر میں پیسہ تھا،
تو حضرت عمر ہوتے ہیں کہ آج اس دن مجھے خیال ہوا کہ آج تو میں ابو بکر کو ہرا دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بار بار بولتے تھے ہم کوئی اچھا کام کرنے جائے ہمارے سے آگے نکلتے تھے حضرت ابو بکر ہمارے سے آگے رہتے. تو اس دن وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس دن مجھے یہ خیال ہوا کہ آج تو ابو بکر کو ہرا دیں گے. آج تو اپنے پاس پیسے بھی ہے اور حضور کا آرڈر آیا، صحیح ٹائم پہ آرڈر آیا. وہ جاتے اور مال لے کر جتنا ان کے پاس گھر میں مال ہوتا آدھا مال اٹھا کر لے کر آتے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے لا کر دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ماں اب نہیں کریا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جتنا لایا اتنا گھر میں رکھ کر آیا، برابر ہے، ایک بار گھر والوں کے لیے اتنا ہی ہے اور آپ کی بارگاہ میں اتنا ہی لے کر آیا. پھر حضرت ابو بکر پہنچے تو وہ ابھی مان رکھ ہی رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ اب یہاں پر کوانٹٹی نہیں دیکھی جا رہی، رکھے کتنا آئے یہ پوچھ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر گھر والوں کے لیے کتنا چھوڑ کر آئے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابو قیل لهم اللہ ورسول، یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا. اللہ اس کے رسول ہے نا گھر میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے آگے نہیں نکل سکوں گا. میں کتنا بھی سوچ لوں، میں کتنا بھی کر لوں، وہ آگے رہتے میرے سے. اب یہاں پر شیخ الاسلام بڑی ایک پوائنٹ کی بات بتائے، بڑے ظرف کی بات بتائے، بڑے ظرف کی بات بتائے. یہ روایت کرتے ہوئے بہت سارے علماء خطاب میں بولتے تھے. میں بھی کبھی غور نہیں کر رہا تھا، شیخ الاسلام کو سننے کے بعد بات سمجھ میں. اکثر مقررین کو دیکھو جب یہ تقریر کرتے ہیں، یہ بات تو سنے ہوں گے نا آپ لوگ پہلے، یہ تقریر کرتے ہوئے ساتھ میں کیا ہوتا ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ جو کچھ تھا اٹھا کے لا کر دے دیا. جی جو کچھ گھر میں تھا سب کچھ اٹھا کر لا دیا رسول اللہ، کچھ نہیں چھوڑا، بس میرے گھر میں اللہ اٹھ کر سنے. ایسا مقررین کہتے ہیں. حضرت ابو بکر ایسا بولے کیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے حضور کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑے؟ انہوں نے صرف اتنا ہی جواب دیا، میں اللہ رسول کو گھر میں چھوڑ کر آیا، گھر والوں کے لیے اللہ رسول کو چھوڑ کر آیا. انہیں یہ بولے نہیں کہ گھر میں جو کچھ تھا میں اٹھا کر لایا، بولے ہی نہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے، ایک صحابی شخص جو مسلمان تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سونے کا سکہ لے کر یا غالباً سونے کی انگوٹھی لا کر حضور کے پاس پیش کرتے ہوئے بولتے کہ یا رسول اللہ جو کچھ گھر میں تھا وہ یہی ہے اور یہ میں آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور جاتے حضور اور نہیں کیے، ایسے پلٹ کے دوسری طرف سے آ کے پھر یا رسول اللہ جو کچھ میرے گھر میں تھا وہ یہی ہے، یا رسول اللہ میں یہ آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. حضور سنتے پھر جاتے بولتے یہ کیا بات حضور لے رہے گی. پھر سامنے سے آتے ہوتے کہ یا رسول اللہ جو کچھ ہے گھر میں میرے پاس کیا کروں، میں کچھ نہیں ہے میرے پاس اس سے زیادہ، جو کچھ گھر میں تھا وہ یہی تھا، میں اٹھا کے آپ کے لیے لایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو لیتے اور اٹھا کر پھیرتے اور بولتے کہ اللہ اس کے رسول کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، جاؤ. یہ کیا بات ہے کہ گھر میں جو کچھ ہے وہ ابو بکر اٹھا کر لائے تو حضور نہ صرف لے بلکہ تعریف بھی کرے، اور دوسرا کوئی مسلمان لے کر آئے تو حضور اٹھا کر اس کو دیکھتے اور بولتے اپنا لے جاؤ اپنا سامان، اس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول لے جاؤ اپنا سامان. یہ کیا بات ہے؟ یہاں پر شیخ الاسلام بتایا کہ ظرف کا مسئلہ دیکھو، جو آدمی کا انٹینشن اللہ کے رسول کی طرف ہے اور جو آدمی کا انٹینشن مال کی طرف ہے، فرق دیکھو. جس کا انٹینشن اور ظرف پیسے میں اٹکا ہوا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تھا یہی ہے میں لے کر آیا، اور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر بتاؤ گھر میں کیا رکھا ہے، تو انہیں یہ نہیں بول رہے کہ گھر میں کچھ نہیں رکھا ہے، کیونکہ ان کی انٹینشن پیسے کی طرف ہے نہیں، وہ پیسے کا اور دولت کا نام نہیں لیے. ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، یا رسول اللہ کے اس کے رسول ہے نا گھر میں. سمجھنا ہے نا، ظرف کی بات ہے، یعنی دینے کے بعد آپ نے کیا نا ابھی تو بھیجا ہے، ابھی 5000 روپے بھیجا ہے، ابھی کیا ہے یہ جو 5000 دیا، میں اتنے دیا، میں بھیجایا، میں لایا، میں کرا، یہ جو میں کرا کا احساس ہے یہ کم ظرفی ہے. اگر تو 5000 لایا تو کیا، 5 کروڑ لایا تو کیا، پوری دنیا اگر اٹھا کے لایا تو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائے زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اللہ میرے ہاتھ میں دے دیا. اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض،
پوری زمین کے خزانوں کے کنجد ان کے پاس ہے. ان کے پاس دولت کی اہمیت نہیں ہے کہ کتنا پیسہ کون لا رہا ہے کیا ہے. ان کے پاس نیتوں کی اہمیت ہے. کس کی فکر رسول اللہ کی طرف ہے اور کس کی فکر پیسے کی طرف ہے. یا رسول اللہ اتنا ہی تھا یہ لایا, اتنا ہی تھا یہ لایا, اتنا ہی تھا یہ لایا. جی تو پیسے کی طرف, اس کی طرف انٹینشن ہے کہ میں جو کچھ ہے میں لا لیا بھائی, جو کچھ ہے میں اٹھا لیا بھائی, تو محتاج ہے اس کا لے جا, تو ہی لے جا, اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جملہ کہنا کہ حضرت ابوبکر نے یہ کہا ہے کہ گھر میں تو جو کچھ تھا میں پورا مال لے کر آیا ہوں. حضرت ابوبکر فرمائے نے اپنی زبان سے میں پورا مال لایا, آدھا لایا, پون لایا, اٹھا کے لایا, رکھ کر لایا, تھک کر لایا, کچھ نہیں فرمایا. ان سے گھر میں کیا ہے اللہ اس کا رسول ہے بس. ان کا ظرف یہ تھا کہ کبھی دے کر دینے کا احساس نہیں رہتا تھا. یہ ظرف اور یہ کمال ہے. اور اسی پر ثواب, اور اسی پر ثواب. ایک مرتبہ ایسا ہوتا, ابھی اس میں تھوڑا الفاظ ہے, لفظ اور سے سنے تو مطلب سمجھ میں آنا, تھوڑا سا لفظ سے چوک گئے تو لفظ مطلب سمجھ میں نہیں آتا. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقہ لے کر آئے اور چھپا کر صدقہ حضور کے پاس لے کر آئے اور لا کر پیش کر کے فرمایا یا رسول اللہ ہذه صدقتی وللہ عندی معاد. سبحان اللہ. آپ لوگ عربی پڑھے ہوتے تو بہت مزہ آتا ہے, مگر کیا کریں ترجمہ کرتے کرتے اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. اصل الفاظ کی جو اس کے جو مزہ ہے وہ الفاظ, وہ مزہ تو میں آپ کو دے نہیں سکوں گا, پر سمجھ لیجیے اس کو. آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میرے طرف سے صدقہ ہے اور اللہ کے لیے میں دوبارہ آؤں گا. یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میری طرف سے یہ پیش ہے, یہ نیک کام کے لیے کوئی بھی کام آپ جو مناسب سمجھیں یہ میری طرف سے پیش خدمت ہے یا رسول اللہ, اور اللہ کے لیے میں دوبارہ آؤں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں لے کر آتے کچھ اور وہ کھلا کھلا لاتے اور لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کرتے اور بولتے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے صدقہ آگے یہ صدقہ کی ولی عند اللہ معاد. جی اور یہ میں پیش کر رہا ہوں, یہ میری طرف سے ہے اور اللہ مجھے اس پر دوبارہ کچھ نہ کچھ عطا کر دے گا. حضرت عمر کیا بول رہے ہیں کہ میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں اور مجھے پیسے کی پرواہ نہیں ہے, میں اللہ کی راہ میں دے دیا ہوں, مجھے یقین ہے کہ مجھے اللہ اس کا بدلہ ضرور دے گا, مجھ کو اللہ کے پاس اس کے ریٹرنز ملیں گے. اور جبکہ حضرت ابوبکر کیا فرما رہے ہیں میں یہ پیش کر رہا ہوں اور اللہ کے لیے میں دوبارہ لے کر آؤں گا. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے بدلا دے گا, نہیں, یہ رسول یہ جو کچھ ہے اب یہ لایا ہوں اور انشاءاللہ پھر میں لے کر آؤں گا, اللہ کے پاس میں پھر لے کر آؤں گا, مجھے کیا مل رہا ہے اس کی انٹینشن نہیں ہے. اس کے یہ حضرت ابوبکر کی خصوصیت ہے, مجھے کیا مل رہا ہے اس کی انٹینشن نہیں. یہ یا رسول اللہ پیش کیا اور اللہ کے لیے میں دوبارہ آؤں گا, اور یہ بولے کہ یا رسول اللہ یہ میں پیش کر رہا ہوں اور اللہ اس کا بدلہ مجھے ضرور دے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ما بین صدقتیکما کما بین کلمتیکما, تم دونوں کے ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا تمہارے الفاظ میں فرق ہے. کتنا فرق ہے دیکھو الفاظ میں. کسی کو یہ ہوتا ہے کہ ثواب کا کام ہے, فرض کام ہے, ثواب ہے, یہ کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے, یہ کرنے سے اتنا ثواب کر, کسی کا انٹینشن رہتی تو اس کو اس حساب سے ثواب ملتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر کا معاملہ ایسا ہے, وہ دے دیتے ہیں وہ کہ میں اور اتنا دوں گا اور دینا ہے اور دینا ہے اور دینا ہے اور دینا ہے. ان کو یہ چلتا تھا مل رہا کتنا, اس کی انٹینشن حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں, فکر نہیں رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما لأحد عندنا يد الا وقد كافأناه الا ابا بکر, جو کوئی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے اس کا ہم بدلہ دے چکے ہیں. جتنے لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کیے, جتنے لوگ جنگ تبوک ہے, احد ہے, بدر ہے, غریبوں کی امداد کرنے کے مسئلہ ہے, مشکل وقت میں دیے ہیں, جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے, جو کوئی لا کر میرے پاس مالیہ پیش کیا ہے, اس کا بدلہ ہم ادا کر چکے ہیں. الا ابا بکر, صرف ابو بکر کا باقی ہے. فإن له عندنا يدا يكافئ الله بها يوم القيامة. ابو بکر نے اتنا عطا کیا ہے, اتنا پیش کیا ہے, اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کیا ہے کہ اس کا بدلہ تو قیامت کے دن صرف اللہ ہی دے گا. ہو چکا ہے ابو بکر کو قیامت کے دن کا بدلہ ملے گا. وما نفعني احد مال احد قط ما نفعني مال ابو, اور ابو بکر کا مال مجھے جتنا کام آیا اتنا مال کسی اور کا مال کام نہیں آیا.
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جئت بأبي قحافة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرتبہ کیا کیا، اپنے ابا حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا، بڑے غریب آدمی تھے، اسلام قبول کر لیے تھے، ابو قحافہ جو ان کے والد ہیں، ابو قحافہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ عثمان۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا اصل نام ہے عثمان، ابو قحافہ سے مشہور ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں اپنے ابا جان ابو قحافہ کو حضور کے پاس لے کر گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حلا ترکت الشیخ حتی آتی، ایک بڑے بزرگ آدمی ہیں، ان کو کیوں لائے، میں ان کے پاس جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابوبکر کے والد صاحب کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے پاس لائے، ارے والد بزرگ وہ بڑوں کو کیوں تکلیف دیا، میں ان کے پاس آ جاتا۔ قال بل هو احق ان یاتی، وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ان کو آنا چاہیے، امتی ہے نا، آپ یہ کہ کیا ہے کچھ بھی ہوں گے ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انا نحفظه لآیاتی ابنی عندنا، ہم وہ بزرگ بڑے میاں کا لحاظ اس لیے کرتے ہیں، یہ جو فرما رہا ہوں کہ میں آ رہا ہوں ان کے پاس، اس لیے ان کا اتنا لحاظ کر رہا ہوں کہ ان کے بیٹے نے اللہ کے راہ میں اتنا خرچ کیا ہے کہ ان کے گھر والوں کا ہم کو لحاظ کرنا پڑتا ہے، اتنا خرچ کیا ہے بیٹے نے۔ حضرت ابوبکر تم نے کیا ہے نہیں بول رہے، یہ جو بڑے بزرگ آئے ہیں، یہ بزرگ کے بیٹے اتنا خرچ کیے ہیں اللہ کے راہ میں کہ ہم کو ان کے گھر والوں کا، ان کے والد کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما احد عندي اعظم يدا من ابي بکر، میرے نزدیک ابو بکر سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی اور نہیں، واسانی بنفسه ومالی، اپنا جان اور مال میرے لیے لگا دیا، وانکحنی ابنتہ، اور اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں بھی دے دیا، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، بیٹی کو ان سے نکاح کروا دیے، مال جان سب کچھ حاضر کر دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سخاوت کے بارے میں یہ فرمایا۔ اب سخاوت کا مسئلہ آ گیا تو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو ام المؤمنین سے متعلق ہے، آخر میں حضرت ابوبکر کا بھی کچھ ذکر آئے گا اس میں۔ واقعہ بڑا اہمیت کا ہے اور اس کو بڑا یعنی شیعہ تو نہیں بول سکتے، شیعہ تو نہیں بولنا، رافضی لوگ اس کو مسئلہ بناتے ہیں۔ رافضی آپ تو سمجھتے نا شیعہ اور رافضی کا فرق نہیں سمجھتے؟ ایک مرتبہ بول دیتا ہوں، بعض حضرات نہیں سمجھے گا۔ شیعہ کہتے ہیں، شیعہ بہت اچھے لوگ ہیں، شیعہ بہت اچھے لوگ تھے، اور شیعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دی، فرمائے کہ اے علی اللہ آپ کو اور آپ کے شیعہ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ بہت بڑے بڑے دعائیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور علی آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ جنت میں جائیں گے فرمائیں۔ شیعہ کہتے ہیں جو اہل بیت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت سے محبت رکھتے اور بہت زیادہ محبت رکھتے اور بہت زیادہ محبت رکھنا چاہیے، اور اہل بیت سے محبت رکھنا فرض اور واجب ہے۔ سمجھنے بات؟ رافضی کہتے ہیں ان لوگوں کو جو اہل بیت کے محبت کا پردہ سامنے ڈالتے، مقصد ان کا ہوتا ہے صحابہ کرام کے خلاف زبان کرنا، یعنی جیسا کہ لوگ ہوتے ہیں بعض لوگ حدیث کا نام لے کے بھٹکاتے ہیں، جی میں شیطان کی طرف سے آیا بولے تو کوئی بھٹکتا ہوں، بھٹکانے والے کو تو یہ کرنا پڑے گا، قرآن بتا کے بھٹکانا پڑے گا، تو کوئی قرآن کا نام لے کر بھٹکاتے ہیں، اور کوئی لوگ حدیث کا نام لے کے بھٹکاتے ہیں، کوئی لوگ درگاہ کا نام لے کے بھٹکاتے ہیں، نہیں ہو رہا درگاہوں کے نام لے، نہیں ہو رہا، پنکھے کا چندہ وصول ہو رہا، پنکھا اور چیلے کی رسم اور پنکھے کی رسم، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ نام لے لے درگاہ کا، خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے، بندہ نواز کی درگاہ ہے، اور چیلے کی رسم ہو رہی ہے، وہ کیا چیلا ہے کہ اللہ کو معلوم، کیا پنکھا لٹکنے والا ہے اللہ کو معلوم، دھوکہ دے رہے ہیں پبلک کو، دھوکہ دے رہے ہیں، غلے کر رہے ہیں اپنے، جہانگیر پیران کی درگاہ میں آپ جا کر دیکھیں غلے کر رہے ہیں، وہ اللہ والے اپنی زندگی میں اللہ اللہ کرتے گزر گئے، لوگ بزنس کر رہے ہیں، تو بعض لوگ درگاہ کا نام اولیاء اللہ کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں، بعض قرآن کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، بعض حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتے ہیں۔ رافضی کہتے ہیں جو اہل بیت کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں، اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے حضرت ابوبکر کی توہین کرنا، نام لیتے ہیں حضرت علی کا، ان کا مقصد ہوتا ہے حضرت عمر کی توہین کرنا، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی توہین کرنا، حضرت عثمان بن عفان کی توہین کرنا، عبداللہ بن مسعود کی توہین کرنا، اور ان کا مقصد ہوتا ہے مخالفت صحابہ، اس کو نام دیتے ہیں شیعیت۔ یہ شیعیت نہیں، اس کو شیعیت بولتے نہیں، اس کو شیعیت نہیں بولتے، شیعیت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا ادب، لحاظ، اقتداء، احترام اپنی جگہ مسلم
ساتھ میں اہل بیت سے والہانہ محبت ہو، اور یا علی کا دم بھرے اور سیدہ فاطمہ کی فاتحہ کرے، امام حسن اور حسین کی شہادت پر روئے، ان کی فاتحہ کو، ان کے ولادت کے دن کو دن بھر صبح شام علی 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 زبان پر ہے، تو یہ شیعہ ہے، بہت اچھی بات ہے اور ہونا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ذکر علی عبادت، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، تو علی علی کرتے رہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن رافضی جو ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر چادر شیعیت کی ڈالتے ہیں، سمجھ میں آ رہی نا بات؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ دونوں میں فرق ہے۔ شیعیت بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ سو یہ جو واقعہ آپ سنانے جا رہا ہوں، یہ واقعہ کو رافضی لوگ کچھ الگ ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں، اس لیے یہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس کے اندر کچھ عقیدے کی بھی بات آتی ہے، عقیدے کی بھی بات آتی ہے۔ پھر اختتام پہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور بڑے دل والے ہونے کا ذکر بھی وہاں پر لکھا ہے۔ اور اس معاملے کے اندر جو رافضی لوگ اس واقعے کو اس سے ہٹ کر مانتے ہیں، یہ واقعہ کیا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی جنگ کو جاتے، اب امہات المؤمنین سے اپنے ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بیوی کو ساتھ میں لے جاتے، امہات المؤمنین سے کسی ایک کو لے جاتے، اب وہ کس کو لے جانا اور کس کو نہیں لے جانا، تو امہات المؤمنین کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ڈرا کرتے تھے، جس کا نام نکلا ان کو لے کے چلے جاتے تھے، قرآن کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، جس کا نام نکلا ان کو لے کے چلے جاتے۔ تو ایک جنگ میں ایسا ہوا کہ ام المؤمنین عائشہ کا نام نکلا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے چلے گئے، اور جنگ ہو گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا، معاملہ وہ پلٹ کے آ رہا ہے جنگ سے، واقعہ کو طویل ہے۔ اب جب جنگ سے پلٹ کر آ رہے تو ایک جگہ رکتے بھی تھے نا، چلتے تھوڑی دیر رکتے، سفر بڑا لمبا ہوتا تھا، گھوڑوں کا اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ اور ام المؤمنین کو جو ہے ہودج کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی ڈولی نہیں ہوتی، ڈولی 4 آدمی اٹھاتے ہیں اس کو، یا پھر اونٹ پر رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ 4 آدمی اٹھا کر لے کے جاتے ہیں، جی ڈولی بولتے ہیں نا، تو ڈولی جو جی نہیں ڈولی بولیا جی پالکی بولتے ہیں، ڈولی کہتے ہیں، جو انسان اٹھاتے ہیں وہ ڈولی کہتے ہیں۔ تو وہ جو ڈولی ہے اس میں ام المؤمنین تھی۔ اب جب رکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کھانے والا کھا لیتا، کوئی اپنے ضروریات سے فارغ ہونا، کوئی فریش ہونا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، تھوڑا رکتے پھر تھوڑی دیر چلتے۔ تو جنگل میں بیچ مقام پر کافی دور مدینے سے جی ہم رک گئے ایک جگہ، ام المؤمنین فرماتی کہ ایک جگہ رکے اور ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا۔ سو میری بھی کوئی ضرورت تھی تو میں بھی ادھر کے جنگل کی طرف گئی، اور ہر کوئی اپنے کام میں لگ گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، میں پلٹ کر آئی اور نکلنے کا ٹائم ہو رہا تھا، اعلان ہو گیا کہ قافلہ بڑھنے والا ہے، ہر کوئی سوار ہو جائے اور تیاری کر لے۔ تو میں بھی پلٹ کر آئی، اور میں جیسے ڈولی میں چڑھ رہی تھی، اچانک مجھے یہ نظر آیا کہ میرا ایک مالا تھا، گولڈ کا نہیں تھا، وہ غالباً دانت وغیرہ اس طرح سے بنا ہوا تھا، بہرحال کچھ مالا تھا، وہ میرا مالا گر گیا۔ تو میں سوچی کہ جلدی جلدی لے کر آؤں، تو پلٹ کے جو رستہ وہ دیکھتے تھے، جو رستے میں سے آئے تھے نا، وہ رستہ پلٹ کے دیکھتے ہوئے جاتے ام المؤمنین۔ اب یہ جب قافلہ آگے بڑھنا شروع ہو گیا، ام المؤمنین ادھر گئے، جنگل بڑا تھا، رات کا ٹائم تھا، اندھیرا تھا، یہ آگے تک ام المؤمنین آگے تک اپنے مالے کو ڈھونڈتے ہوئے آگے تک چلے گئے، اور یہ جو ڈولی اٹھانے والے لوگ تھے وہ لوگ آ کر وہ ڈولی اٹھا لیے، پردے چھپے ہوئے ہیں اور ڈولی اوپر اٹھا لی۔ آیت الحجاب نازل ہو گئی تھی، یعنی حجاب اور پردہ فرض ہو گیا تھا، تو وہ ڈولی کے پردے چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اٹھانے والے جو لوگ ہیں ہودج کو، وہ اٹھانے والے اٹھا لیے، آگے اٹھا لیے۔ اور ام المؤمنین فرماتی ہے کہ پتہ بھی کیسے چلتا، ایک تو ام المؤمنین بہت کم عمر، جیسے کہ آپ لوگ کو معلوم ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بہت عمر، میں سمجھتا ہوں اس وقت جو تھی 14 یا 15 سال عمر تھی، کیونکہ یہ واقعہ ہے بہت کم عمر۔ پھر انہوں خود دبلے تھے، جیسا کہ احادیث میں آتا ہے ام المؤمنین بہت کم وزن، وہ فرماتی ہے کہ بھئی اس وقت عورتیں نارمل دبلی ہی ہوا کرتی تھی، کیونکہ کھانے کتنا کھاتے تھے، وہ زمانے میں کھانا کہاں تھا اتنا زیادہ، تو کھانا بھی کم کھاتے تھے۔ وہ اٹھانے والوں کو اندازہ نہیں ہوا کہ اندر کوئی ہے یا نہیں، وہ اٹھائے اور پورا قافلہ نکل گئے۔ ابھی وہ گئے ڈھونڈے، اس کے بعد یہ خیال آیا کہ قافلہ تو بڑھنے والا تھا، کیا ہوتا ہے، پھر پلٹ کے واپس آئے، جب پلٹ کے ام المؤمنین واپس آئے تو قافلہ نکل گیا۔ اب کس طرف گیا ام المؤمنین کو راستہ نہیں معلوم، کم عمر بچی نہیں، 14-15 سال کی خاتون ہے، وہ کیا ان کو راستہ کیا معلوم ہے، اب ان کو راستہ نہیں معلوم، تھوڑی دیر ادھر جاتے، وہ بولتے الٹے راستے پہ چلے جاؤں گے، آگے پیچھے چلے جاؤں گے، کیا کرنا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ تو تھوڑی دیر وہیں بیٹھ جاتے، بیٹھے تھک جاتے، اب رات گزر رہی، وہ مسافروں کو تو نہیں معلوم نا، قافلہ تو چلا ہی چلا، ان کو تو اندازہ ہی نہیں کہ ام المؤمنین اندر ہے یا نہیں، وہ تو چلے گئے اور مدینہ نہیں پہنچے،
لوگ چلتے 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 وہ لوگ تو پہنچ بھی گئے. اب ام المؤمنین کا معاملہ یہ ہے بیٹھ کے جنگل میں لیٹ جاتے ہیں جنگل میں, نیند لگ جاتی. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے صفوان بن المعطل, انہوں ڈیوٹی پر تھے. قافلے والے کیا کرتے تھے, جب کبھی قافلہ چلتا نا تو قافلے سے 1-2 کلومیٹر 3 کلومیٹر 8 کلومیٹر دور پیچھے کرنے ہو جاتے ہیں. یعنی انہوں آگے چلتے رہنا, انہوں بعد میں گزرنا, کچھ چھوٹ گیا, کچھ گر گیا, کچھ سامان ہے ہوتا نا, احتیاط کے لیے ایک آدمی لاسٹ میں آنا, دیر سے آنا, ایک 4 گھنٹے 6 گھنٹے دیر سے آنا. تو ام المؤمنین جو ہے جنگل میں سو گئے. صفوان بن المعطل وہ راستے سے گزر رہے ہیں. گزرتے صفوان بن المعطل کہتے ہیں کہ بھائی مجھے کچھ ایسا نظر آیا کہ کچھ انسان مل رہا ہوگا جنگل میں, ایسا ان کو محسوس ہوا. تو وہ جلدی سے اونٹ سے اترتے اور جلدی سے قریب جاتے. جیسے قریب جاتے ام المؤمنین, اب ان کی چلنے کی آہٹ, جھاڑا واڑا ہلے شہر کیا ہوا کہ ان کی چلنے کی آہٹ ام المؤمنین کی آنکھیں کھولتے کہ بھئی صفوان ٹھہرا ہوا ہے. جیسے ان پہ نظر پڑتی تو ام المؤمنین کیا کرتے, ایک اونٹنی لے کے اپنے منہ پہ ڈال دیتے, کیونکہ حجاب وغیرہ کرنے کا چانس تو نہیں. ایک اونٹنی لے کے خدا کرتے, وہ نہیں آہٹ میں نہیں اٹھتے. وہ صفوان بن المعطل جیسے دیکھتا ام المؤمنین کو تو وہ کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے. وہ انا للہ کی آواز میں اٹھ جاتے. ام المؤمنین اٹھ کے ایک شال جو ہے وہ ایک اونٹنی لے کے اپنے چہرے پہ ڈال لیتے ہیں. وہ فکر مند ہو جاتے صفوان بن المعطل, یہ کیسے ہو گیا؟ ام المؤمنین کو چھوڑ کے چلے گئے. اور ام المؤمنین کہتے ہیں کہ صفوان مجھے پہچانتا تھا. کیوں؟ آیت حجاب تھوڑے دن پہلے نازل ہوئی, یعنی برقع جو پردہ کرنا لازم ہوا یہ تھوڑے دن پہلے ہوا. اس سے پہلے تو صفوان میرے کو دیکھنا کرتا تھا, تو صفوان تو مجھے پہچانتا. صحابی رسول حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ المؤمنین کو پہچانتے تھے. تو وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے کہ چادر اوڑھ لیے, کیسے کریں گے, اب کچھ تو کرنا ہے. فوراً وہ جو اونٹ رہتا وہ لے کر آتا صفوان, اور وہ اونٹ کو بٹھانے کا طریقہ ہوتا نا, اس کی گھٹنے پہ مارتے رہتے بیچ میں, اس کی گھٹنے پہ ایسا مار کے اس کو دبائے تو بیٹھ جاتا. اناخت البعیر ہوتے تھے. اونٹ کو وہ بٹھا دیا اور ام المؤمنین جو ہے اونٹ پہ چڑھ کے بیٹھ گئے. وہی جیسا بھی نقاب تھا ان کا وہ لگا لے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. اب صفوان کیا ہے, پیدل کیا کہتے ہیں, اونٹ کا لگام پکڑ لے کے صفوان جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین کو لے کے مدینہ منورہ پہنچ جاتے ہیں. پہلے تو تھوڑی کھلبلی مچتی کہ ام المؤمنین کہاں ہے. اور جب یہ دونوں آتے ہیں تو ایک منافق عبداللہ ابن ابی سلول, جس کو عام طور پہ عبداللہ بول کے مورخین نہیں لکھتے, ابن ابی لکھ دیتے ہیں. ابن ابی نہیں بولنا چاہتے, اس کے نام کے ساتھ عبداللہ نہیں بولنا. یہ وہ شخص ہے جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سے ہٹا دیے تھے. ایک مرتبہ نماز پڑھنے بیٹھا ہوا تھا, وہ آپس میں لوگ سازشیں کرتے رہتے تھے اسلام کی طرف. کلمہ پڑھنے والا, نماز پڑھنے والا آدمی, مگر ہر وقت انٹینشن یہ رہتی کہ حضور کو کیسے کبھی نام خراب کرنا, حضور کا کام خراب کرنا, یہی لگا جلن رہتی تھی. منافقان تھے وہ. تو منافق آپس میں سازش کر رہے ہیں, حضور کبھی جواب نہیں دیتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ یہ لوگ آپس میں یہ بیٹھ کے بول لیے تھے کہ اب کتنے سازش چلے اس وقت تک, کتنے وقت گیما کھیلے تھے. وہ نبی کے دعویٰ کر رہے ہیں, کچھ معلوم نہیں ہے ان کو پتا بھی نہیں چل رہا ایسے گیما کھیلے تھے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں معلوم, حضور کے علم غیب کا انکار کر لیتے. ہم اندر جو سازش کرتے حضور کو نہیں معلوم ہوتا. تو اس دن وہ لوگ بیٹھ کے مذاق مسخرہ پر کر لیا آپس میں, اور مسجد میں آئے جب نماز کے لیے آ کر بیٹھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور فرمائے کہ بہت سارے لوگ میرے علم کے اوپر شک کرتے ہیں. آج بھی کر رہے بات شک کہ یہ نبی کو یہ نہیں معلوم, نبی کو وہ نہیں معلوم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ میرے خاموش رہنے کی وجہ سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس علم نہیں ہے. اب بتاتا ہوں, فلاں منافق اٹھ تو مسجد سے نکل جا, تو منافق ہے. فلاں اٹھ تو منافق ہے, مسجد سے نکل جا. فلاں اٹھ, جتنے لوگ سازش چھپ چھپ کے اپنے اپنے جا کرتے تھے, ہر ایک کا نام لے کے اس کو اٹھا کے مسجد سے ہٹا دیے تھے. ابن ابی ان میں شامل تھا. ابن ابی بھی وہ آدمیوں میں تھا جس کو حضور ہٹا رہے تھے. مگر یہ ہٹانے کا واقعہ اور بات کا, یہ اور پہلے کا واقعہ. ایک مرتبہ تو ایسا بھی ہو گیا تھا, کون عزت والے ہیں دیکھ لیں گے. حضور کے معاملے میں آ کے بول رہا تھا, اچھا وہ ایسا بول رہی, دیکھ لیں گے کون عزت والے ہوگا. ان کا بیٹا تلوار لے کے پھیل گیا تھا. باپ کو عام طور پر پتا عزت کس کی ہے اور کس کی نہیں. حضور کو عزت ہوتا ہے, اپنے باپ کو مارنے کے لیے ٹھہر گئے تو تلوار لے کے, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے کو مارو. بہرحال یہ آدمی منافق تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یہ آدمی دیکھا کہ یہ ایک چانس ہے. یہ آپ لوگ سنے تھے وہ جنگ احد میں 1000 مسلمان کی فوج گئی تھی. جانے کے بعد 300 واپس آ گئے تھے. 1000 ورسز 3000 تھا اس وقت جنگ جو تھی نا. 3000 کافر اور 1000 مسلمان. 1000 مسلمان مدینے سے نکلے لیکن میدان میں پہنچ کے 300 پلٹ کے واپس آ گئے.
700 سے ہوئی جنگ. یہ 300 کو واپس لانے والا بھی عبداللہ ابن ابی تھا. ارے ایسے کیسے جنگ ہوتی ہے, یہ تو غلط ہے, اپن ایسا لڑیں گے, وہ طریقہ غلط ہے, فیصلہ غلط ہے. لوگوں کو کنفیوز کر دیتا تھا. جو لوگ کنفیوز ہو گئے ان کو ساتھ میں لے لے کے واپس آ گیا تھا مدینہ. تو کوئی چانس چھوڑتا نہیں تھا ابن ابی, فساد کرنے کا کوئی چانس چھوڑتا نہیں تھا. اس کو یہاں پر موقع مل گیا اور بات پھیلا دیا کہ معاذ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاکیزہ ہے, اتنے بڑے اللہ والے ہیں, کیا کمی کرتے ہیں حضور اپنے گھر والوں پر, مگر معاذ اللہ ان کے ایک اہلیہ کا کسی سے تعلق ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھو جنگل میں دونوں گئے, ایک بات پھیلا دیتا. اب وہ بات میں جو کمزور ایمان والے, میں شروع سے ایک بات پہلے دن کی تقریر کر رہا تھا کہ سارے صحابہ کو ایک لیول پر نہیں ٹھہرانا. سارے صحابہ کو, ابن ابی جب جنگ احد میں سے 300 کو واپس لا لیا تھا, 300 کو واپس لا لیا تھا, تو یہ جو 700 ڈٹ گئے تھے اور یہ 300 جو واپس آ گئے تھے بہکاوے میں آپ نے, دونوں میں فرق تو رہے گا نا, نہیں. اسی طرح سے جب ابن ابی جو ہے یہ فساد مچایا کہ معاذ اللہ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے, حضور کو چاہیے کہ طلاق دے دینا چاہیے, ایسا ہے, غلط تعلقات ہے, پناہ ہیں. جو کچے لوگ, کمزور ایمان کے لوگ ہیں, ان کے پاس جاتا بولتا اور ایک آگ لگانا شروع کر دیا, اور اس کے بعد وہ لوگ آ بھی گئے. عمر مومنین کچھ بھی نہیں معلوم, قافلے سے چھوٹ گئے تھے, ان کو دوسرے صحابی لے کے آ گئے. قصہ تو اتنا ہی ہے, وہ قصہ اتنا ہی ہے, لا کے وہ ان کے گھر میں چھوڑ دیتے اور کیا کہتے ہیں صفوان بن معطل اپنی جگہ چلے جاتے, اپنی جگہ جو بھی تھا. اب مدینے میں چیمگویاں شروع ہو جاتے, پہلے مردانے میں چلتا, اس کے زنانے میں چلتا, اور ان کو بول رہے ہو جو اہل ایمان رہتے وہ لوگ بولتے اعوذ باللہ, ایسی بات کرتے بالکل غلط. لیکن جو کمزور لوگ رہتے وہ لوگ بولتے کہ ایسا ہوا کیسے نہیں ہے, قصے کو سنتے اور آگے بڑھاتے, اور کچھ لوگ تو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ام المؤمنین کے بارے میں, حضور کی عظمت بیان کر کے ام المؤمنین کے خلاف بولتے تھے. ام المؤمنین کو معلوم ہی نہیں ہوتا. مصطح بن کے ایک صحابی, مصطح بن عطا, یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیرے بھائی. مصطح کیا نام ہے؟ مصطح. یہ صحابی جو ہے ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, غریب رہتے ہیں مصطح. تو اب حضرت ابو بکر کیا کرتے ہیں, ٹائم کو کچھ تو بھی دیتے رہتے, چلو بھائی غریب آدمی ہے نا, کھا لیتا پی لیتا, چلو اس کی لائف بھی گزرتے رہتے. اب یہ مصطح صاحب حضور کے کیا حضرت ابو بکر کے خلیرے بھائی, انہوں ابی بن سلول کی باتوں میں آ جاتے, ابی بن سلول کی باتوں میں آ جاتے. تو ایک مرتبہ ام المؤمنین جو ہے اپنے کچھ کام سے گھر کے باہر جاتے ہیں, اور ساتھ میں کوئی دوسری بھی عورتیں ہوتی, تو گھر کے باہر کچھ کام سے آتے, واپس آتے وقت ایک فاصلے سے مصطح صاحب گزرتے رہتے. جب مصطح گزرتے رہتے ہیں خلیرے بھائی, یعنی ان کے ماموں چچا ہونا ہے, انہوں گزرتے رہتے, تو جو ساتھ میں اور ایک خاتون ہے, میں نام نوٹ کر کے نہیں لایا, پڑھا تھا نام بھی, تو وہ خاتون کیا کرتے ہیں, اللہ اس کو غارت کرے, مصطح کو اللہ اس کو برباد کرے. انہوں نے بولتے کہ یہ صحابی ہے, حضور کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے, آپ کیا بات بول رہے ہیں, آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں اس کو؟ بولے آپ کو نہیں معلوم کیا کرتے پھر رہے ہیں. ام المؤمنین کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ایک مہینہ گزر گیا, ان کے سامنے تو کوئی بات ہی نہیں کرتا, پیچھے چل رہا, انہوں بولے بھالے بالکل سیدھے, ان کو کچھ معلوم ہی نہیں. تو ہمیں اللہ غارت کرے مصطح کو, ایسا کیوں بول رہے ہیں, آپ کو نہیں معلوم کیا کرتے پھر رہے ہیں. بولے نہیں معلوم. ارے آپ کے کیا بولتے صفوان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہے, بول رہا پریشان ہے, یہ کیا بات ہوئی ہے. ارے آپ تو اس دن دیر چھوٹ گئے تھے, آپ قافلے سے, وہ سارا ایسا بول رہا, مصطح ایسا بول رہا, اور ابن ابی ایسا بول رہا, اور اس میں نام ہے. اب وہ سب لوگوں کے نام کیوں, واقعات بیان کرنے کے لیے 2 نام کافی ہیں, اور بھی کچھ نام ہے اس کے اندر. وہ لوگ بھی بول رہے ہیں, یہ لوگ بھی بول رہے ہیں. اب ام المؤمنین کا رونا شروع ہو جاتا کہ یہ کیسی بات ہے. گھر کو پلٹ کے آتے, گھر میں آ کے روتے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, اچھا وہ یہ بھی کاؤنٹ کرتے رہتے ام المؤمنین کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو انہوں نے السلام علیکم وعلیکم السلام, اچھے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, حضور گزر جاتے. ام المؤمنین غور نہیں کرتے کہ حضور کے رویے میں تھوڑا چینج کیوں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بات نہیں کر رہے, پہلے جیسا مذاق کرتے ویسا مذاق نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر رہے. تو اب جیسے یہ خاتون ان کو سناتے کہ ایسا چل رہا باہر, لوگ میں یہ باتیں چل رہے ہیں, تو ام المؤمنین کو ٹینشن ہو جاتی کہ حضور اس لیے نہیں بات کر رہے ہیں میرے سے. تو فوراً جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے کہ یا رسول اللہ, کہ آپ میرے اوپر شک کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں تو ایسا نہیں بولا. نہیں, پھر آپ کا رویہ چینج ہے. کچھ بھی نہیں فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, خاموش ہوئے. میں وحی کے انتظار میں ہوں, اللہ کی طرف سے کوئی آرڈر آئے گا تو اس کے لیے خاموش بیٹھا ہوں. تو ان کو یقین نہیں آتا کہ حضور بھی میرے اوپر بھروسہ نہیں کر رہے, یہ کیا بات ہو گئی ہے.
یہ کیا بات ہوگی؟ تو روتے ہوئے وہ بولتے کہ میں اپنی امی ابا کے پاس جاتا ہوں. تو حضور فرماتے ضرور جاؤ. جا کے فوراً حضرت ابوبکر کے پاس جاتے اپنے والد کو امی کو دونوں کو بٹھاتے کہ امی ابا یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ میرے بارے میں یہ کیا بول رہے ہیں، کیسی خراب بات کر رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ حضرت ابوبکر بھی جواب دے دیا، ان کی والدہ بھی جواب دے خام بیٹھ گئے. آپ لوگ بولو کہ آپ لوگ کو میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے، وہ لوگ خام بیٹھے. ارے کچھ تو بولو، آؤ ایک کام کرو. پھر ان کو لے لے کے پلٹ کے پھر حضور کے پاس آتے تو پھر بیٹھا کے بولتے کہ پھر اب بولو کیا بولنا ہے حضور کے سامنے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. پھر انہیں جو بولنا رہتا ہے پھر بولتے حضور خاموش. حضرت ابوبکر کو دیکھتے حضرت ابوبکر حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور کیا بولتے ہیں کوئی چیز. والدہ کی طرف دیکھتے تو والدہ حضور کو دیکھ رہے، حضور کچھ بول رہے ہیں نہیں بول رہے تو ہمیں کام. اب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ کئی رات میرے گزر جاتے، کئی رات میرے گزر جاتے، نیند ایک لمحے کے لیے میرے کو نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھاتی میں، بالکل دبلی ہو جاتی اور فلاں ہو جاتا اور فلاں ہو جاتا. اور میں بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بولتے رہتی آپ میرے پر بھروسہ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ تھوڑا الگ ہے، میں آپ سے نہیں پھر میں اب اللہ سے پوچھوں گی، میں تو اللہ سے پوچھوں گی، اللہ ہی میری برات کو ثابت کرے گا، وہ کرے گا یہ کرے گا. اور وہ ناراض ہو کر کیا کہتے ہیں ام المؤمنین جو ہے آگے بڑھ رہے چلے جاتے اور اکیلے تنہائی اختیار کر لیتے. اور کچھ دن گزرتے اس طرح سے، کچھ دن گزرتے پھر ایک وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رفع فرماتے رہتے کہ میرے کو کوئی وحی نہیں آئی. بلکہ ایک وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں بٹھا کے تھوڑا غصے میں بھی آتے، جب ان زیادہ روتے کرتے تو ان کے والدین کو دونوں کو بٹھا کے انہوں نے ڈانٹتے بھی کہ آپ صحیح بتاؤ کہ اگر آپ غلط کام کرے ہیں تو توبہ کرو، اور اگر آپ صحیح کام کرے ہیں تو اللہ آپ کی برات ضرور نازل کرے گا. تو انہوں نے رو کے بولتے کہ آپ لوگ تو میری زبان سے یہی سننا چاہ رہے ہیں کہ میں غلطی کروں، یہی سننا چاہ رہے ہیں آپ. حالانکہ ان کا منشا ایسا نہیں ہوتا، مگر انہوں نے یہ سمجھتے یہ بولتے کہ آپ لوگ یہ چاہ رہے ہیں اگر میں بولوں گی کہ میں غلطی کرے تو آپ لوگ سب مان لیں گے، جبکہ میں بولوں میں غلطی نہیں کری بولے تو آپ لوگ کوئی ماننے تیار نہیں. یہ لوگ ہاں بولتے نا بولتے بس خاموش بیٹھے. میں جاتے اور بڑی مشکل سے ان کے راتیں گزرتے اور روتے 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 روتے. پھر اس کے بعد فرماتے خود فرماتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کبھی تو وحی جبرائیل علیہ السلام لاتے تھے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے راست سلسلۃ الجذب کہتے ہیں ڈائریکٹ دل میں کلام مجید اترتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اترنا شروع ہوئی، اللہ کی طرف سے وحی اترنا شروع ہوئی. اور وحی اترنا شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی بھاری وحی نازل ہوتی ہے. ام المؤمنین فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک اور جسم مبارک میں سے پسینہ جیسا موتیاں ہوتے ہیں نا، موتیوں کے پسینہ ٹپکنا شروع ہو جاتا، ایک ساتھ پسینہ جاتا اور وحی نازل ہوتی. اس کے ام المؤمنین فرماتی کہ یہ منظر دیکھ کر میں کمرے میں چلے جاتی اور بیٹھے رہتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے آتے اور فرماتے عائشہ خوشی مناؤ، عائشہ خوشی مناؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے بے قصور ہونے پر کلام مجید میں 10 آیتیں ایک ساتھ نازل فرمایا. سورہ نور 18 پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کنٹینیو 10 آیتیں نازل فرماتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ام المؤمنین پر الزام لگائے ہیں وہ بہت بڑی غلطی کرے ہیں، دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت بڑا عذاب نازل فرمائے گا، بہت بڑا عذاب ان کو جلائے گا. اور فلاں اور فلاں اور فلاں. اور سورہ نور کی پہلا ایک رکوع چھوڑ کر دوسرا رکوع اور تیسرا رکوع کمپلیٹ ام المؤمنین کی صفائی اور مخالفت میں بولنے والوں کے دوزخ میں جانے سے متعلق آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرمایا. سو جو عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی سازش تھی وہ دوزخی ہے، وہ دوزخی جس کی سازش تھی وہ تو نکل کے بھاگتا، وہ تو نکل کے بھاگا کہ اللہ کی طرف سے صفائی آ گئی اور اس کو دوزخ میں جانا ہے. جو صحابہ بھولے پن میں اور رو میں اور کمزور ایمان والے تھے، کمزور ایمان والے تھے، وہ جو کمزور ایمان والے تھے وہ لوگ آتے حضور کے قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ ہم کو معاف کر دو، ہم کو معاف کر دو، غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی. ان میں مصطح بھی ہے، ان میں مصطح بھی ہے جو حضرت ابوبکر کے خلیل بھائی ہے اور ابی بن سلول کی باتوں میں آ گئے تھے، انہوں بھی تھے اس میں بولنے تھے پھرنے والوں میں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے اب تیرے کو پیسے دیتا ہوں. ہمیشہ دیا کرتے تھے، ہمیشہ ان کا خیال کرتے تھے. میری بیٹی پر الزام لگا، میری بیٹی پر الزام الگ بات تھی، زوجہ مصطفیٰ پر الزام لگاتا، ام المؤمنین پہ الزام لگاتا ہے. اب تجھے دوں گا میں، ہرگز نہیں دوں گا آپ کو، اب ہرگز میں کیا کہتے ہیں تجھ کو کچھ نہیں دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے آیت نازل فرماتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ
کے لیے نازل فرماتا ہے. آیت کے الفاظ یاد کیا کرو. ان یؤتوا الیتاما المساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا. اب ان یؤتوا اولی القربى والیتاما والمساکین فی سبیل اللہ، جو لوگ مسکینوں کو اور مہاجروں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اللہ کی راہ میں کچھ دیا کر رہے تھے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا دینا نہ روکیں. جو دے رہے تھے ان کو چاہیے کہ دیتے رہے. پھر اللہ کہتا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، لوگوں تم یہ نہیں چاہتے کہ اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تم کو معاف کر دے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت سنتے روتے ہوئے کہتے ہیں بلا بلا ہوتے، اے اللہ اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو بھی معاف کر دینا. گواہ رہنا کہ مصطفیٰ سے غلطی ہوئی اور میں اس کو معاف کر رہا ہوں، لے لے مصطفیٰ بہت الزام لگایا مگر لے جا میں تجھ کو معاف کرا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ پھر بھی بیٹی پر الزام لگائے، زوجہ مصطفیٰ پر الزام لگائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا دل تھا کہ جب اللہ کا حکم آیا کہ الزام جو کچھ ہوا ہوا، اب رشتہ دار ہی ہے، مسکین اور غریب ہی ہے، معاف کر دو اور عطا کرو. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی مصطفیٰ کو عطا کرتے رہتے. یہ ایک بڑا واقعہ ہے. اس کے باوجود بھی بعض لوگ یہ سب 10 آیتیں قرآن کی نازل ہوئی براءت اور ام المؤمنین کی کہ وہ پاکیزہ ہیں. اب اس کے باوجود بھی اگر کچھ لوگ کوئی باتیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہیں. اس ٹائپ کے جو روافظ ہوتے ہیں جو ام المؤمنین عائشہ پر اس ٹائپ کے الزام کی بات کرتے ہیں اور اسی واقعوں کو توڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں، وہ آپ کو میں بتاؤں کہ قرآن کے انکار کی وجہ سے وہ رافضی لوگ کافر ہیں. ان کے کفر میں دو رائے نہیں سکتی. کیوں؟ قرآن آ گیا، قرآن کی آیتوں کا انکار ہے. 10 آیتیں قرآن کے کنٹینیو اسی ضمن میں آتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی اصحابہ من المہاجرین والانصار وهم جلوس. مہاجرین انصار سب لوگ ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان آتے تھے اور بیٹھتے تھے. جی وفیہم ابو بکر و عمر، ان میں ابو بکر و عمر بھی ہوتے تھے، سب صحابہ بیٹھتے تھے ایک ساتھ. فلا يرفع الیہ احد منهم بصره، ان میں سے پورے صحابہ میں سے کوئی ایسا نظر اٹھا دیکھ نہیں سکتے تھے، سب کے سب ایسے بیٹھے تھے حضور صاحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ تو کہتے ہیں کئی سال ہم حضور کے ساتھ زندہ ہی گزارے لیکن دل بھر کی کبھی مطلب چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے. حضور کا جلال اور حضور کا ادب اور لحاظ اور تعظیم ایسی رہتی کہ ہمیشہ ایسے چہرے جھکے ہوئے ہمارے ہوا کرتے تھے. الا ابو بکر و عمر، ہم میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا مگر سر اٹھا کر اگر دیکھتے تھے تو ابو بکر اور عمر دیکھا کرتے تھے. فإنهما كانا ينظران إليه، وہ دونوں ابو بکر اور عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے. وينظر إليهما، اور حضور بھی ان کو دیکھا کرتے تھے. حضور ابو بکر اور عمر کو دیکھتے تھے اور ابو بکر اور عمر حضور کو دیکھتے تھے. ويبتسمان إليه ويبتسم إليهما، وہ دیکھ کر حضور کو مسکراتے تھے اور حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے. دوسرے کوئی صحابی کی ہمت نہیں ہوتی تھی دیکھ کے بات کرنے. حضور سے بات بھی کرتے تو ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے نیچے دیکھتے، یعنی دم میں دم نہیں رہتا حضور سے بات کرے گا. حضور کے پاس ٹھہر کے بات کرنے والے اگر کوئی تھے تو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھتے تو روایتوں میں آتا ہے کہ ہم ایسا بیٹھتے جیسے کہ ہمارے سر پہ پرندہ، اب ایسے بیٹھے رہے، کوئی پرندہ آ کے اگر بیٹھ گیا، چڑی آ کے اگر بیٹھ گئی، ہیلی تو اڑ جاتی نہیں، یوں پڑھتے تو اڑ جاتی، تو ایسے بیٹھتے ہل رہے پتلا جیسا بیٹھتے. بس جیسا ہمارے سر پہ پرندہ ہے تو کیسا بیٹھ گئے تو اڑ جاتا ہے. بس حضور کے سامنے ہم بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے تھے، چیپک جاتے تھے ہم لوگ بس خلاص حضور کے سامنے. مگر اگر کوئی حرکت کرتے اور بات کرتے تو ابو بکر اور عمر ہوا کرتے. یہ دونوں حرکت بھی کرتے تھے، بات بھی کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، مشورے بھی کیا کرتے تھے. خوفۃ فی المسجد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جلس علی المنبر، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے. پہلے کیا تھا، جو مسجد تھی نا وہ مسجد میں کئی لوگ کے دروازے آنا جانا، بھائی مسجد تو پہلے بہت چھوٹی تھی بعد میں بڑی کر دی، تو کئی لوگوں کے دروازے اور کئی لوگوں کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے، کئی لوگوں کی کھڑکیاں مسجد کے اندر کھلا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے، فقال لا تبقين في المسجد لا تبقين في المسجد خوفة،
فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر کسی کی کھڑکی نہیں کھلے گی، سب بند، برخاست، آرڈر، سب کی کھڑکیوں میں دیواریں اٹھا دو، پردے لگا دو، بند کر دو، کوئی کھڑکی نہیں کھلے گی الا حضرت ابی بکر، ابو بکر کی کھلی رکھنے کی اجازت ہے، ابو بکر کی کھڑکی کھلی رہ سکتی ہے، باقی سب کی کھڑکیاں بند کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اب کی بات ہے، یہ وصال کے وقت کی بات ہے، وصال کے وقت کی بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے کھڑکیاں بند کرنے کا حکم فرمائے سوائے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی کے، ان کو کھڑکی کھلی رکھنے کی اجازت عطا فرمائے۔ صفات المؤمن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کو روایت کرتے ہیں، قال ان للہ 360 خلقا، ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی 360 انداز کے اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ صفت ہوتے نا، سچ بولنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، قربانی دینا، دوسروں کا لحاظ کرنا، بڑوں کا ادب کرنا، راستے کے آداب کا خیال کرنا، ایسا کاؤنٹ کرتے اگر چلے جائیں تو اچھے صفات کتنے ہیں؟ 360۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ کے پسندیدہ 360 صفتیں، من لقیہ بخلق منها مع التوحید دخل الجنہ، جو آدمی توحید والا ہے، مسلمان ہو اور وہ 360 میں سے کوئی ایک صفت بھی صحیح ڈھنگ سے اگر کسی انسان کے اندر ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیتا ہے۔ قال ابو بکر، جب یہ بات سنے تو حضرت ابو بکر عرض کر رہے، هل فی منها یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں، کیا ایک آدھ صفت میرے اندر بھی ہے؟ 360 میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی کے اندر ہو جائے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یا رسول اللہ کوئی ایک اچھی صفت میرے اندر بھی ہے یا رسول اللہ؟ قال كلها فيك یا ابا بکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابو بکر پورے 360 تمہارے اندر ہے، پورے 360 تمہارے اندر موجود ہے۔ اور فرماتے ہو احبها الى الله السخاء، اور ابو بکر ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو 360 صفتیں ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھلا ہاتھ ہے، سخا، جود، کرم، دوسروں کو دینا، یہ جو دینے کا مزاج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ زہد، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہایت زاہد آدمی ہے۔ زاہد آدمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زاہد آدمی کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں دل نہ رکھنا، دنیا میں دل نہ رکھنا، میرے کو ایسی گاڑی ہونا، میرے کو ایسی کرسی ہونا، میرے کو ایسی بلڈنگ ہونا، میرے کو ایسے کپڑا ہونا، میرے کو ایسی سرنگ ہونا، یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا، یہ محبتیں دل میں نہیں رہنا، اس کو ذوق کہتے ہیں۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں پیسے نہیں رہنے کو ذوق بولتے ہیں، نہیں، پیسے رہنے کی محبت نہیں رہتا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث الدکن اپنی کتاب میں لکھے ہیں کہ لوگوں دنیا میں اتنا ہی دل لگاؤ، دنیا کوئی دل لگانے کی چیز نہیں، دنیا کوئی دل لگانے کی چیز نہیں، جیسے کہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں دنیا دل لگانے کی چیز نہیں ہے، جیسے کہ بیت الخلا، ٹوائلٹ ضرورت کی چیز ہے، جانا اور آنا پڑے گا، دل لگاتے کیا وہاں پر؟ آپ اسے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے، وہ اسے دل لگانے کی چیز نہیں ہے، ضرورت ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا یوز کرو اور چھوڑ دو، خلاص۔ اس سے دل لگانا، محبت کرنا ایسی چیز نہیں ہے دنیا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی اعلیٰ مثال، زہد کی اعلیٰ مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پیرانے پیر کا بھی آپ دیکھیں نا، حضرت پیرانے پیر کا بھی معاملہ یہ تھا کہ کبھی کبھی پیرانے پیر جو ہے کبھی کبھی ایسا کپڑے میں ایسی ڈریسنگ کرتے تھے، حضرت پیرانے پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایسی ڈریسنگ کر کے نکلتے تھے جو ان کے ایریے کا کنگ تھا اس کے پاس بھی وہ کپڑا نہیں تھا، ایسی بہترین فرسٹ کلاس ڈریسنگ کرتے تھے۔ اور پھر اسی دن کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ٹاٹ کے بنے ہوئے کرتا پہلے کے نکل کے آتے تھے، کوئی پوچھتے ان کو کیا یہ کیا وہ کیا، یہ کیا وہ کیا، اسے کیا فرق پڑنا ہے؟ نہیں، پھر ان کے دل میں اچھا کپڑا برا کپڑا، اچھا یہ کپڑا ہے سامنے بنا لو، یہ کپڑا نہیں ہے تو مت بناؤ جی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے پاس پڑھنے گئے تھے،
زہد بتا رہا ہوں. بعض لوگ زہد فقیری کو سمجھ لیتے اور یہ درگاہوں کے سیڑھیوں پہ اور وہ کیا کرتے ہیں وہ جھاڑوں کے پاس اور باہر چبوتروں پہ وہ فقیراں مورل کٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لال پیلے سامنے وہ چھلے والے ہاتھوں میں پہنے ہوئے. ان لوگوں کو ظاہر سمجھیے زاہدہ واحدہ نہیں فقیراں ہوتے ہیں. وہ بھکاریاں ہیں لوگوں کو الو بنا کے پیسے سے کمانے کے بیٹھے رہتے. وہ نہ بابا رہتے نہ کچھ رہتے. اللہ کے واسطے لوگوں کی طرف نہ کھو جاؤ. وہ چھچورے پیسے کمانے کے واسطے بیٹھے رہتے. اللہ ماشاءاللہ وہ کون سے 2-5 لاکھ 10 لاکھ ویسے فقیروں میں کوئی ایک آدھ منظور ہوگا تو ہوگا. تو ان کی بے عزتی اور ان کی توہین اور ان گالیاں بھی مت دو. اللہ تعالیٰ تو فرمایا محمد سائلہ فلا تنہر, بھیک مانگنے والا بھی اگر آئے تو جھڑکی نہیں دینا. تو جھڑکی آپ کسی کو مت دو, مگر یاد رکھو کہ یہ سب ایکٹراں بدماشاں ہیں. ان کے پیچھے یہ بھکاریوں کی طرف نہیں جانا ہے. ایسے نہیں اس کو زہد سمجھ لیتے لوگ. گھر کو چھوڑ کے بیٹھ گیا, اس کو چھوڑ کے بیٹھ گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک آدمی کو فجر میں لے گئے. پھر فجر کے بعد درمیان میں لے گئے تو درمیان میں بیٹھ گئے تھے جناب والا, جیسے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں بیچ میں بھی موجود, پھر ظہر میں موجود, پھر ظہر اور عصر کے بیچ میں موجود. اب حضور کا دروازہ تو ادھر سے ہی نا, صبح شام نظر آ رہا, ایک دن 2 دن کیا ہے گھر بار وغیرہ کچھ نہیں. تو یا رسول اللہ میں اللہ کی عبادت کے لیے خود کو وقف کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تیرے گھر والے. تو حضور سے وہ کہنے لگا شخص رسول میرے اور بھائی ہے, میرے اور بھائی. حضور فرمایا تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ ہاں میرے بھائی ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ وہ لوگ تو نماز کو آتے, نماز پڑھتے, اس کے جاتے کماتے, پھر گھر والوں کا خیال کرتے, پھر نماز کا ٹائم ہوتا پھر آتے, پھر گھر کو جاتے, پھر آرام کرتے, پھر اپنا بزنس کرتے, کاروبار کرتے, ملاقاتیں کرتے, پھر آتے نماز پڑھتے, پھر جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لوگوں کو تجھ سے زیادہ ثواب ملے گا. تو 24 آورز عبادت کے لیے اندر بند ہے اور ان کو زیادہ ثواب ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں؟ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کل احکام پر عمل کر رہے ہیں. اللہ عبادت کا بھی حکم فرمایا ہے, بیوی کا خیال کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے, والدین کا خیال کا بھی حکم فرمایا ہے, کمانا بھی حکم فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے آرڈر سے, اور تو ایک جگہ رک گیا. تو زہد اس کا مطلب, زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب چھوڑ کے بیٹھ جانا. نہیں, اس کو زہد نہیں بولتے, اس کو زہد نہیں بولتے. اگر اس کو زہد بولتے تو پھر حضرت ابوبکر تجارت نہیں کرتے, حضرت عبد الرحمن بن عوف تجارت نہیں کرتے, حضرت عثمان غنی تجارت نہیں کرتے, مولا علی اور دیگر صحابہ مزدوریاں نہیں کیا کرتے, محنتیں نہیں کیا کرتے. نہیں, اس کو زہد نہیں بولتے. زہد کہتے ہیں کہ دنیا کی کسی چیز کی محبت دل کے اندر نہیں آنے دینا, باہر سے باہر یوز کرنا اور چھوڑنا, اندر نہیں. اندر کون؟ اندر اللہ. اس کو بولتے ہیں زہد, اندر اللہ. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا زہد ایسا ہوا کرتا, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا, کہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تشریف لاتے. کنت عند النبی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے. وعلیہ عباءۃ قد خللها فی صدرہ بخلال. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں چادر اوڑھ کے آئے ہوئے, ایک تہمت باندھے ہوئے ہیں اور ایک تاج ہے, وہ کیا کہتے ہیں شال اوڑھے ہوئے, اور وہ شال نکل نہیں جانا بول کر شال کو ایسا ایک جگہ جمع کر کے اس میں کانٹا لگا, ایک کانٹا جھاڑ کا ایک کانٹا رہ کے اس طرح سے لگا کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ. تو جب وہ حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابوبکر کو کیا ہوا, ایسی ڈریس کا کیا ہے؟ میں عجیب اور ایک ڈریس نا بھائی, ایک لنگی بندی ہے نیچے اور ایک اوپر کی شال ہے اس میں کانٹا لگا رہ گیا ہے. یا رسول اللہ, جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے یا رسول اللہ یہ ابوبکر کو کیا ہوا, ایسی ڈریس کا کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا جبرائیل انفق ماله قبل الفتح. اے جبرائیل, ابوبکر نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنا پورا پیسہ اٹھا کر دے دیے. اب ایک کرتا سلانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسہ نہیں, پورا مال خرچ کر دیا. تو فإن اللہ تعالی یقرب علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اب میں جو آیا ہوں نا یا رسول اللہ, حضرت جبرائیل صاحب کو نہیں معلوم تھا کیوں, وہ حضرت ابوبکر کے بارے میں پوچھے, حضور کے بارے میں بتائے کہ پورا پیسہ خرچ کر لیا. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں میں اس لیے حاضر ہوا فإن اللہ تعالی یقرب علیہ السلام, یا رسول اللہ ابوبکر کو یہ کہے کہ اللہ ان کے لیے سلام بھیجا ہے, اللہ ان کے لیے سلام بھیجا. ویقول له, اور اللہ پوچھ رہا ہے ابوبکر سے اراض انت عنی فی فقرک ھذا ام صابر, کہ اے ابوبکر اس فقیر حالت میں کیا تو اللہ سے خوش ہے یا اللہ سے تو ناراض ہے؟ اللہ یہ پوچھ بجایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابوبکر
جبرائیل کہہ رہے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے سلام بھیجا ہے، اور یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر یہ غربت کی وجہ سے آپ ناراض تو نہیں ہیں، ناراض تو نہیں ہیں، یا خوش ہیں یا ناراض ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسخط علی ربی، میں اپنے پروردگار سے بھی ناراض ہو سکتا ہوں، انا عن ربی راض، انا عن ربی راض، بس کرتے ہوئے کہتے میں اپنے خدا سے راضی ہوں، میں اپنے خدا سے راضی ہوں۔ اس حالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پورا مال اٹھا کے دے کچھ نہیں بچا تھا ان کو۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا زہد تھا کہ ان کا دل ہی نہیں رہتا تھا کہ یہ میرے پاس رہنا اور وہ نہیں رہنا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابھی جبرائیل آئے، یہ واقعہ ہوا اس کے فوراً بعد، دوسرا واقعہ فوراً بعد ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے وعلیہ انفسا وعلیہ انفسا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور وہ ایک مخصوص قسم کی شال اڑے ہوئے ہیں، وہ متخلل بہا، اور اس میں کانٹا لگا لے کے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام ایک مخصوص قسم کی شال اڑ کے، جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو کیا ضرورت تھی؟ وہ ایک مخصوص قسم کی شال اڑے اور اس میں کانٹا لگا لے کے آئے۔ تو میں پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جبرائیل علیہ السلام پوچھے تھا نا ابو بکر یہ کیا کر کے آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کہ جبرائیل یہ کیا قصہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کو ابو بکر کی ادا پسند آ گئی ہے، تو آسمانوں پر پورے فرشتوں کو آرڈر دے دیا کہ ایسی ڈریس کر کے تم دینا۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ زہد تھا، پورے فرشتوں کو کانٹا لگا کے آسمانوں پر۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، امام حسن علیہ السلام روایت فرماتے ہیں لما احتضر ابو بکر، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا، جب آپ دنیا سے پردہ کرنے والے تھے، وصال کا وقت قریب آیا، قال یا عائشہ، اپنی بیٹی کو بلائے ام المؤمنین کو، اقرأ عائشہ انظر اللمحة التي كنا نشرب من لبنها، دیکھو وہ برتن ہے جس میں سے اپن کبھی دودھ پینے، پانی پینے، دودھ پینے کے لیے یوز کرتے تھے، وہ برتن کہاں ہے؟ لے کر آؤ۔ والجفنة التي نصطبح فيها، اور وہ برتن کہاں ہیں؟ اچھا وہ برتن کہاں ہے جس میں ہم دودھ لاتے تھے بکری وغیرہ کا، اور وہ بڑا برتن کہاں ہے جس میں ہم کھانا پکاتے تھے، بڑا بھگونا کہاں ہے؟ وہ لے کر آؤ۔ والقطیفة التي كنا نلبسها، اور وہ کپڑے کہاں ہیں؟ وہ لے کر آؤ، جو کپڑے میں پہنا کرتا تھا وہ کپڑے وہ لے کے آؤ۔ فإنا كنا ننتفع بذلك حين كنا في امر المسلمين، یہ اصل میں بیت المال سے لائے تھے، ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر کے پاس ایک چیز بھی نہیں تھی، ایک بھگونا بڑا پکانے کا، اور ایک چھوٹا برتن پینے کھانے کے واسطے، اور ایک جوڑا کپڑا، وہ تینوں منگائے، بستر پر ہے، وصال سے قبل، انتقال سے قبل منگا رہے، بیٹی سے منگا رہے، یہ چیزیں لے کے آؤ۔ فرمائے کہ یہ چیزیں ہم استعمال بیت المال میں سے لے کے کر رہے تھے، کیونکہ میں خلیفہ تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں پہ حکومت کرتا تھا، ذمہ داری تھی، میں کما کے نہیں لا سکتا تھا، مسلمانوں کے کام زیادہ ہوتے تھے، لڑائی جھگڑا فیصلے جنگ وغیرہ، بادشاہ تھے نا، خلیفہ تھے مسلمانوں کے، تو فرمایا کہ ہم نہیں کما سکتے تھے، اس لیے اس کو بیت المال میں سے ہم لے کے استعمال کرتے تھے، یہ ہمارے لیے جائز تھا۔ فَإِذَا أَنَا مِتُّ، جب فَإِذَا مِتُّ، اگر میں انتقال ہو جائے، فَرْدُدِيهِ إِلَىٰ عُمَرَ، تو یہ لے جا کر عمر بن الخطاب کے ہاتھ کو دے دینا، کیونکہ اگلے خلیفہ انہوں ہیں، اگر میرا انتقال ہو جائے تو یہ کپڑا اور وہ گلاس چھوٹا برتن اور وہ بھگونا پکانے کا یہ لے جا کے عمر کو دے دینا۔ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، 3 آئٹم تھے وہ بھی اٹھا کے نہیں جاتے، جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا تو ام المؤمنین عائشہ جو ہے وہ ساری چیزیں حکم کے مطابق حضرت عمر کے پاس لے گئے کہ ابا جان بولے تھے کہ یہ بیت المال مسلمانوں کی امانت ہے، ہم اس کو یوز کرتے تھے، انتقال ہو گیا، اب آپ ذمہ دار رہے، یہ آپ کو ہم دے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس وہ سارا سامان آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رضی اللہ عنک یا ابا بکر، اے ابو بکر اللہ آپ سے راضی ہو جائے، لقد اتعبت من جاء بعدک، آپ کے بعد آنے والے کو تو آپ مشکل میں ڈالتے ہیں، بعد آنے والوں کے لیے ایک ایسا نمونہ قائم کر دیے کہ مشکل ہے۔ ایک کپڑا کتنی کنٹری حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی مثال کی ہوتا بول سکتے تقریباً 2 ہندوستان کے اتنا ملک تھا، وہ 2 ہندوستان کے اتنے ملک کا بادشاہ ایک کپڑا، ایک گلاس اور ایک بھگونا لیا تھا مسلمانوں کے پیسوں میں سے، کیونکہ وہ
खलीफा थे और इंतकाल होगा तो अब हुकूमत नहीं करना तो मेरे बेटे बेटियों को इस्तेमाल करने का हक नहीं है, उठा के बैतुल माल को वापस ले जाए। या अल्लाह, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मना कि इतना ज़ुल्म और इतना तक़वा और इतना अल्लाह का डर पैदा करना, अबू बकर बाद में आने वालों को आप मुश्किल में डाल के ऐसा काम हम कैसे कर सकेंगे? इतना तक़वा और इतना डर अल्लाह का रखना ये हमारे से कैसे हो सकेगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, एक मर्तबा बहुत सारे हवाले वगैरह में हवाले नहीं पड़ता, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक मर्तबा, मन अस्बहा मिनकुमुल यौम साइमन, तुम में से आज कौन रोजा रखा? आम दिन है, रमजान की बात नहीं है, आम दिनों में। सहाबा से पूछे तुम में से कौन रोजा रखे? काला अबू बकर अना। हज़रत अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह मैं रोजा रखा। अच्छा आप रोजा रखे? फिर सारे लोगों से पूछे फमन तबिअ मिनकुमुल यौम जनाज़तन, तुम में से कोई आदमी है जो किसी जनाजे में शरीक हो गया है आज? हज़रत अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह मैं शरीक हुआ जनाजे में आज। फिर सारे लोगों को पूछ रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से कोई है जो आज के दिन किसी गरीब को खाना खिलाया? हज़रत अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह मैं आज गरीब को भी खाना खिलाया। इत्तेफाक की बात है कि मैं आज गरीब को भी खाना खिलाया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे कि तमाम सहाबियां बताओ कि कोई तुम में से ऐसा है आज जो किसी बीमार की इयादत और तीमारदारी करके आया, किसी बीमार से मुलाकात करके आया? हज़रत अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह मैं आज मिल के आया, आदमी से फलां की इयादत करके आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये सिफात अगर किसी मुसलमान में जमा हो गए तो उसको जन्नत के अलावा क्या मिल सकता? अब छोड़े ही कुछ नहीं, हाँ छोड़े ही कुछ नहीं, सारा कुछ तो जन्नत में मिल गई है बस खलास। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अमा इन्नका या अबू बकर, अबू बकर आपका मामला तो ऐसा है अव्वलु मन यदखुल जन्नह, आपका मामला ये है कि सारे मुसलमानों में सबसे पहले जन्नत में आप दाखिल होंगे। अबू बकर जन्नत में सबसे पहले आप दाखिल होंगे। अब इसके ऊपर भी मैं थोड़े से एक तहरीर है आगे सफ़े की, वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। शेख इस्लाम ने तहरीर की है जो पहले भी हम वजाहत कर चुके हैं कि अहले बैत में और सहाबा में एक आम फर्क है, इससे किसी की तरफ शान में कमी नहीं आती है, लेकिन ये हकीकत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर से फरमाए कि आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे और हज़रत अली से फरमाए कि आप सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। सबसे पहले रैंक 1 तो एक ही होता है ना, या रैंक 1 में भी दो रहते हैं, फर्स्ट डिवीजन और ज्यादा लोग हो सकते हैं। 70% से जो ऊपर लाए सब फर्स्ट डिवीजन में, ये डिवीजन हो सकता है लेकिन होंगे। और इधर फरमा रहे हैं कि अली सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, और एक रिवायत में है कि सबसे पहले जन्नत में अली, फातिमा, हसन और हुसैन दाखिल होंगे, उसके बाद सारे लोग दाखिल होंगे। तो ये क्या किस्सा है? बहरहाल ये तवील इबारत है, मैं तवील इबारत पढ़ने की बजाय मैं बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज में अर्ज कर देता हूँ। वो मुख्तसर अल्फाज की बेहतरीन तशरीह है ये। मैं पहले भी आप अल्लाह को बताया कि ये किताब ले, आप लोग लिए किताब जी, किताबें खत्म हो गई, कहाँ है मुस्तफा दिख रहे हैं बेटे, किताबें नहीं मंगाई? नहीं तो गलत बात है ना, फौरन आप कल मंगाइए और कर दीजिए लोगों की किताब। ये किताबें आप लोग रखना, समझ लेना, इमरान अब्दुल अजीज आपको याद रखना, ये किताबें कब चाहिए कल आप लोग लाइए और ये किताबें सभी हज़रात को फराहम करिए। ये किताब जरूर रखिए, ये आपके बहुत सारे मसाइल को हल करता है। एक तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान में इतने ज्यादा अहादीस आपको एक जगह, मैं चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि इतनी जगह नहीं होते आपको, इतने ज्यादा अहादीस एक जगह पर आपको किसी बड़ी से बड़ी किताब में भी आपको नहीं मिलते। ये किताब की बड़ी शान है, शेख इस्लाम की तरतीब कर रहे किताब के अंदर इसकी ये तफसीर है, आप भी कभी पढ़ें। हासिल कलाम इसके अंदर ये है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला से जो फरमाए हैं कि सबसे पहले अबू बकर आप जन्नत में दाखिल होंगे, वो इस तरह से है कि सारी उम्मत में हज़रत अबू बकर सबसे पहले दाखिल होंगे। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हज़रत अली से, हज़रत फातिमा और हज़रत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनसे जो फरमाए सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे, वो ऐसा नहीं फरमाए कि अली सबसे पहले तुम जन्नत में दाखिल होंगे, ऐसे नहीं है अल्फाज, बल्कि अल्फाज थोड़ा चेंज है वहां पर। क्या अल्फाज फरमाए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ए अली, मैं, तुम, फातिमा और हसन और हुसैन सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। आप देखिए अल्फाज में फर्क। हज़रत अबू बकर से फरमाए कि ए अबू बकर सबसे पहले जन्नत में आप दाखिल होंगे, और इनसे कह रहे हैं कि मैं, अली, फातिमा, हसन और हुसैन सब मिलकर सबसे पहले जन्नत में दाखिल होंगे। इसमें शेखुल इस्लाम ही बताते हैं, शेखुल इस्लाम के अलावा और भी बुजुर्गों ने भी पहले बताए हैं, शेखुल इस्लाम उससे ज्यादा वजाहत के साथ बताए कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन सलामुल्लाह अलैहि
یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا حصہ ہونے کے اعتبار سے پہلے جنت میں جائیں گے. یعنی جب حضور جنت کا دروازہ کھولیں گے تو حضور کھولیں گے جنت کا دروازہ, جنت کا افتتاح تو حضور کریں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھولیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے تو علی, فاطمہ, حسن اور حسین سلام اللہ علیہما ان کا داخل ہونا گویا مصطفیٰ کا داخل ہونا ہی ہے. جیسے کہ ہم بتائیں نا کہ پیر صاحب داخل ہوں تو پیر صاحب کا سال 2 سال کا بچہ بھی 1 سال میں داخل ہوتا ہے. پیر صاحب کے گھر والے ہیں تو وہ بھی پیر صاحب کے حکم میں داخل ہوتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں, کیونکہ ان کا خون حضور کا خون ہے, ان کا گوشت حضور کا گوشت ہے, ان کا خاندان حضور کا خاندان ہے, ان کی جان خود جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تو ان کا داخل ہونا حضور کے حکم میں داخل ہوں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والے علی, فاطمہ, حسن و حسین اور امہات المؤمنین کو لے کر جب ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے, اپنے ازواج مطہرہ کو, حضور کی فیملی چلے جائے گی, اس کے بعد روئے زمین کو سارا ٹھہرایا جائے گا. انسان جتنے انسان اولاد آدم جتنی ہیں سب کو ٹھہرایا جائے گا. تمام امت میں تمام انبیاء, اولیاء, صلحاء, دیگر امتوں کے انبیاء بھی وہ داخل نہیں ہوں گے. سب سے پہلے داخل ہوں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. سمجھنا ہے نا بات؟ تو یہ دونوں, یہ رینکنگ الگ اعتبار سے ہے اور یہ رینکنگ الگ اعتبار سے. کلیئر ہے یہ بات؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخلے سے متعلق یہ ارشاد فرمائیں. خلافت یہ روک دیتے ہیں یہاں پر, کیونکہ اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آدھے پون گھنٹے کا بلکہ 1 گھنٹے کا مضمون اور آپ بھی بچا ہوا ہے, تو ہم مضمون کو یہاں پر روک دیتے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کیسا بنے, ان کی خلافت کیسے شروع ہوئی, اور ان کی خلافت شروع ہونے کے بعد یعنی وہ مسلمانوں کے امیر المومنین بننے کے بعد فوراً کیا واقعات پیش آئے اور کیا ٹینشنز ان کو پیش آئے اور انہوں نے کیسے ثابت قدمی کا اظہار کیا ہے. پھر آگے قرآن کے متعلق ان کی کیا خدمت ہے, میدان محشر میں ان سے متعلق کیا ہوگا, استقامت, پائیداری جس کو کہتے ہیں, ادھر ادھر نہیں ہونا, حالات مختلف ہونے کے باوجود ان کی استقامت کیسی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کے گھرانے سے کتنا محبت کرتے تھے. حضرت ابو بکر کی علی سے محبت کیسی تھی, حضرت ابو بکر کی سیدہ فاطمہ سے اور امام حسن اور حسین علیہ السلام سے محبت ان کی کیسی تھی. انشاءاللہ تعالی حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بولتے تھے, اور مولا علی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا بولتے تھے, اور ان کے انتقال اور تدفین. انشاءاللہ تعالی یہ سارا بیان ہم کل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہم کو اپنے بزرگوں کی تاریخ اور سیرت کو جاننے کی توفیق عنایت فرما, احادیث شریفہ کثرت سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما, قرآن اور حدیث پڑھنے کی توفیق عنایت فرما, اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما. مولا ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. نماز, روزہ, زکات کا ہم کو پابند بنا دے, سچ بولنے والا بنا دے, اچھا انسان بنا دے. مولا غیبت ہے, کینہ ہے, حسد ہے, بغض ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, نفسانیت ہے, مولا ان تمام چیزوں کو ہم سے دور کر دے. ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے, ہمارے دلوں کو صاف ستھرا بنا دے, ہمارے ظاہری عمل کو بھی بہتر بنا دے, باطنی عمل کو بھی بہتر بنا دے, اور ہمارے دلوں سے ساری محبتیں نکال کر تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کر دے. ہمارے دلوں کو منور فرما دے, ہمارے زندگی کو صراط مستقیم پر فرما دے, اولیاء کی راہ میں چلنے کو توفیق عنایت فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ.